فالآن أدعو الشيخ الحديث وضيفنا المخصوص وشيخنا الموقر هو يجيء ويجلس أمامنا على الكرسي ويخطبنا خطبة حسنا جميلة، وبعده سيخطب خطبة النكاح لابني إن شاء الله. بھائی بہت ہی میرے پیارے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتذین علم و فضل اور میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ہم سب جمع ہیں اور ایک خوشی کے موقع پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دن دگنی رات چگنی اور بھی زیادہ خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ہمارے مولانا فردوس صاحب کا، اتنا اچھا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عجب صلاحیت دی ہے کہ عربی کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، طلاقت ہے، سلاست ہے، کیونکہ ہم مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کس انداز میں یہ عربی کے جملوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عربی زبان میں اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ اور میں حال آتا رہتا ہوں ماشاءاللہ، حالول آنا ہوتا ہے اور حالول والے بھی مجھے جگہ جگہ ملتے رہتے ہیں، تو حالول جب آئے نا تو ایسا لگتا جیسا ہم اپنے گھر میں آئے ہیں۔ تو الحمدللہ میں بہت کھل کر بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے کو کیا بات کرنے کا۔ اتنا ضرور ہے کہ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم کا، جو بروڈا سے آئے، ماشاءاللہ ان کا مدرسہ اور ان کی اسکول اور ان کی کالج، اور یہ جو مفتی عمران آپ کے سامنے کہہ رہے تھے نا میرے کو بیان کرنا نہیں آتا، یہ ان کا تواضع تھا، ان کی عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی، ورنہ بہت اچھا بیان کرتے۔ اور آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، یہ مفتی عمران حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور ساتھ میں یہ کورٹ میں جاتے ہیں اور جج بھی بنے ہوئے ہیں اور وکیل بھی بنے ہوئے ہیں، لائر بھی بنے ہیں، بیرسٹر بھی بنے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں کہو یہ وہ سمندر ہے جس میں دین بھی جمع ہو گیا، دنیا بھی جمع ہو گئی۔ بولو تو بہت بہت میں شکریہ ادا کروں گا۔ مفتی عمران کو تو دیکھا تو میں چونکا کہ اتنا بزی آدمی اور اتنا ٹائٹ شیڈیول والا آدمی وہ ہمارے درمیان میں یہاں پہنچ گئے۔ اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بیٹے جو بالکل شروع میں آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ ہمارے بیٹے مولانا عارف صاحب شیخ الحدیث مدرسہ فیض سلیمانی موٹی نرولی، انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں بات کی۔ میں ان دونوں بزرگوں کا اور دونوں شخصیتوں کا، جیسے مولانا فردوس صاحب نے شکریہ ادا کیا، میں بھی ان دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے آنے کو قبول فرمائے، آمین بولتے جاؤ۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ لیکن مولانا فردوس سے میں ایک بات سے ناراض ہوں۔ کس بات سے ناراض ہوں معلوم ہے؟ کل ان کا وائس ریکارڈ میرے پر آیا، اور وائس ریکارڈ آیا تو میں تو اتنا سوچ میں پڑ گیا کہ حالول میں کیا کرنا ہے جا کر۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ وائس ریکارڈ میں مجھے یہ کہا کہ دیکھو قاری صاحب آپ جلدی آ جانا، پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ قاری صاحب دیکھو شاہ عالم رحمت اللہ علیہ جو احمد آباد میں ہیں ان پر بھی بات کرنا ہے۔ پھر مجھے کہا خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ پر بھی بات کرنا ہے۔ پھر مجھے کہا پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی بات کرنا ہے۔ پھر مجھے کہا سیرت مصطفیٰ پر بھی بات کرنا ہے، اور پھر کہا قاری صاحب یہ بھی یاد رکھنا میرے بیٹے عدنان کا نکاح ہے اور نکاح پر بھی بات کرنا ہے۔ تو ایک آدمی کیا کرے بتاؤ میرے دوستو؟ سیرت مصطفیٰ پر بات کرنا، شاہ عالم رحمت اللہ علیہ پر بات کرنا، اور خواجہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر باتیں کرنا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر باتیں کرنا، اور پھر ساتھ میں نکاح پر بھی باتیں کرنا، شادی پر بھی باتیں کرنا، اور نکاح کا خطبہ بھی پڑھانا۔ تو ایک آدمی کیا کیا کرے گا مولانا؟ اور صحیح میں جب یہاں حالول میں اترا نا، اور جیسے میں نے مولانا فردوس کو دیکھا نا، میں پہلے ایک مرتبہ چوکا، میں نے کہا ان کا نکاح تو نہیں ہے؟ یہ ایک دم وائٹ اینڈ وائٹ اور کالی صدری، اور ماشاءاللہ دیکھو کیسے ایک دم۔ تو میں پہلے چوکا، میں نے فوراً میرے ساتھی کو کہا مولانا فردوس کا نکاح ہے؟ کہا نانا ان کے بیٹے عدنان کا نکاح۔ میرے کو تھوڑی تسلی ہوئی، ورنہ میں سمجھا کہ یہ دوسری شادی کرنے کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا۔ خیر مولانا فردوس
ماشاءاللہ اللہ آپ کی عربی زبان کی جو فصاحت ہے اللہ نے ویسا ہی چہرہ بھی دیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہے تو میں کس پر بات کروں گا؟ مولانا فردوس آپ ہی بتائیں. سب پر کروں؟ ہاں بولو نا. ہاں تو بولو، کیونکہ میں خود سوچ رہا ہوں سب پر بات کروں. کیوں بات کروں معلوم؟ سب پر، کیونکہ جو مہینہ گزر گیا نا وہ ربیع الاول، اور جو مہینہ ہے بولو ربیع الاخر. ادھر ربیع الاول مہینہ نبیوں کے نبی کا مہینہ، بولو سبحان اللہ. نبیوں کے نبی کا مہینہ، بولو سبحان اللہ. اور یہ ربیع الاخر ولیوں کے ولی کا مہینہ، بولو سبحان اللہ. یعنی وہ فارسی میں کہتے ہیں ہزار ہاں نعمت ہاں کہ من میان دو کریم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہزاروں نعمتیں ہم حلال والوں پر ہے کہ ہم دو کریموں کے بیچ میں ہیں. ادھر دیکھو تو نبیوں کے نبی، ادھر دیکھو تو ولیوں کے ولی. اللہ نے انہی دو کے بیچ میں رکھا. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ولایت عطا فرما دے وے. آمین. اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا دے وے. بولو آمین. چلو میں اب بات کیونکہ لمبی کرنا نا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بات کرنا ہے، پھر شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پر بات کرنا، پھر غوث پاک پر بات کرنا، پھر خواجہ معین الدین چشتی پر بات کرنا، پھر نکاح پر بات کرنا، اور اس کے بعد پھر نکاح کا خطبہ پڑھانا، اور اس کے بعد ذکر کروانا، پھر درود پاک کی مجلس رکھنا، اور اس کے بعد میں پھر آخر میں دعا کرنا، اور دعا کے بعد سب کی ملاقات کرنا. تو 10 کام ہو گئے. کتنے کام؟ اتنا تو کھایا بھی نہیں مولوی فردوس نے. جتنا اوور ٹائم ہالول والے لیتے نا کوئی اور نہیں لے. یہ تو مولانا فردوس نے میرے کو ایسا وائس ریکارڈ بھیجا، کوئی اور بھیجا ہوتا نا تو میں کہتا تو ہی کر لے. لیکن مولانا فردوس سے محبت ہے، حلول والوں سے محبت ہے، ہمارے بیٹے سہیل سے محبت ہے، تو میں نے سب برداشت کر کے آ گیا ہوں. چلو شروع کریں. ہاں میں جس بات پر لے جا رہا ہوں ہر جملے پر سبحان اللہ بولو نا. یہ حلول والوں کو چارجنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے، جلدی چارج نہیں ہوتے. ورنہ چارج تو کب ہو جانا چاہیے تھا جب ہمارے بیٹے قاری رستم نے جو قرآن پاک پڑھا. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، انہوں نے جو قرآن پاک پڑھا نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسا نارمل قرآن پاک پڑھا نہ، انہوں نے قرات سبا میں پڑھا اور بہت اچھے انداز میں پڑھا، اور پورے مجمع نے کچھ نہیں دیا. کچھ دیا؟ نہ کوئی سبحان اللہ بولا، نہ کوئی الحمدللہ بولا، نہ کوئی اللہ اکبر بولا. حالانکہ آپ اندازہ لگاؤ قاری رستم کو یہ تیاری کرنے میں سال ہاتھ سال لگتے ہیں، تب جا کر کوئی تجوید کے میدان میں پی ایچ ڈی کے کورس پر پہنچتا ہے. یہ قاری رستم، نام تو رستم ہے، رستم نام سنتے تو ایسا لگتا کوئی ہٹا کٹا موٹا ہوگا، لیکن یہ تو دبلا دبلا پتلا 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 لکڑی کی طرح نظر آتا ہے. خیر اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں آپ کو بالکل وہاں لے جا رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں، بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا ساتھ میں بولا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے، پورا مجمع بولے ساتھ میں کتنے مہینے؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولے کتنے مہینے؟ 9 مہینے بی بی آمینہ کے پیٹ میں. اور تقریباً ہر بچہ اپنی اماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا ہے؟ 9 مہینے رہتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 مہینہ بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں. اب آپ لوگ سنتے جانا اور سبحان اللہ بولتے جانا. بی بی آمینہ فرماتی، بی بی آمینہ یعنی ہمارے نبی کی والدہ، ہمارے نبی کی ماں فرماتی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ، یعنی کون؟ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا، آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. بی بی آمینہ فرماتی ہے پہلا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ پہلا 9 مہینے تک کی داستان ہے. فرماتی پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی میں تو سوئی تھی. بی بی آمینہ فرماتی میں سوئی تھی پہلا مہینہ، میں نے خواب میں خوبصورت انسان کو دیکھا، ایک خوبصورت جیسے چہرے پر نور کی نور، میں نے وہ انسان کو دیکھا. بی بی آمینہ فرماتی میں خواب میں گھبرا گئی، فزعت، میں گھبرا گئی کہ میں کن کو دیکھ رہی ہوں، اتنے خوبصورت کون ہے؟ پورا مجمع سبحان اللہ بولنا. بی بی آمینہ نے پوچھا آپ کون ہے؟ خواب میں پوچھا آپ کون ہے؟ جواب ملا میں حضرت آدم علیہ السلام. تو بی بی آمینہ اچھا آپ نبی آدم، پہلے نبی، آپ وہ ہے؟
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بی بی آمینہ اللہ کے حکم سے تمہارے خواب میں آیا ہوں اور ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. تو بی بی آمینہ پہلا مہینہ تک کیا خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو؟ اب سب سبحان اللہ بولو گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک سید الاولین و سید الآخرین. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے فی الحال وہ بچہ ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آئیں گے وہ اگلوں کے بھی سردار بنیں گے، پچھلوں کے بھی سردار بنیں گے، اگلوں کے بھی سردار بنیں گے، بولو پچھلوں کے بھی سردار بنیں گے. یہ کون سا مہینہ؟ پہلا مہینہ. اب آپ اپنی انگلیوں پر گنتے جاؤ جیسا دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے. حضرت بی بی آمینہ فرماتی پھر میں نے دوسرے مہینے خواب دیکھا، پھر میں نے خواب میں خوبصورت انسان کو دیکھا، لیکن وہ پہلے والے نہیں تھے، یہ دوسرے تھے مگر خوبصورت تھے. بی بی آمینہ فرماتی میں نے خواب میں پوچھا آپ کون؟ تو جواب ملا حضرت نوح علیہ السلام. بولے سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام. بی بی آمینہ نے کہا اس سے پہلے حضرت آدم آئے تھے، آپ حضرت نوح ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آدم بھی خوشخبری دے کر گئے، میں بھی تمہیں خوشخبری دے کر جاتا ہوں. کیا خوشخبری دے کر جاتا ہوں؟ یا آمینہ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بی بی آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آئیں گے، جب دنیا میں آئیں گے اللہ پوری دنیا کے لیے ان کو رحمت بنانے والا ہے. بتاؤ ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے رحمت بنے کہ نہیں بنے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو، بنے کہ نہیں بنے؟ بہت بعد میں قرآن پاک آیا، اس میں لکھا ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو 2 مہینے ہو گئے، پہلے مہینے میں خواب میں بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. دوسرے مہینے میں بولو حضرت نوح علیہ السلام. تیسرے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی میں سوئی اور میں نے خواب میں خوبصورت انسان کو دیکھا. بی بی آمینہ فرماتی آپ نہ گھبرائی، اس لیے کہ پہلے مہینے میں حضرت آدم کو دیکھا، دوسرے مہینے میں حضرت نوح کو دیکھا، اور تیسرے مہینے میں جب میں نے خوبصورت انسان کو دیکھا میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا حضرت شیس علیہ السلام. کون؟ حضرت بی بی آمینہ سمجھتے کہا بتاؤ تم کیا خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو؟ حضرت شیس نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک شفیع المذنبین. حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچے گے جب وہ دنیا میں آئیں گے اور قیامت کا میدان قائم ہوگا، یہ تمہارے پیٹ میں جو بچے گے جو مصطفیٰ بنیں گے اور قیامت کا میدان قائم ہوگا، جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ اس گنہگار کو بھی جنت میں پہنچاتا جائے گا. ہمارے نبی اشارہ کرتے جائیں گے اور اللہ ہم کو جنت میں پہنچاتے جائے گا. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں اللہ لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کیا مانگتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کیا مانگتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں میری امت کو جنت میں، میری امت کے لیے جنت مانگ رہا ہوں، میری امت کے لیے جنت مانگ رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اشارہ کرتے جانا، اشارہ کرتے جانا، میں اس وقت تک تمہاری امتی کو جنت میں بھیجوں گا جب تک میرے مصطفیٰ تم راضی نہیں ہو جاؤ گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اتنوں کو بھیجوں گا، اتنوں کو بھیجوں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ نے فرمایا میں راضی نہیں، بس تم جب تک راضی نہیں ہوں گے وہاں تک آپ کی امت کو جنت میں بھیجتا رہوں گا. میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ فرماتے فترضا، فارضا نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں راضی ہو جاؤں گا، فترضا میرے مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ.
اللہ. کتنے مہینے ہو گئے؟ بولو ساتھ میں بولو, جلدی بولو, کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 مہینے. ہمارے بی بی آمینہ فرماتی ہے چوتھا مہینہ. بولو کون سا مہینہ؟ چوتھا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی, میں نے خواب میں پھر ایک خوبصورت انسان کو دیکھا جو پہلے تینوں سے الگ تھے, کیونکہ پہلے مہینے میں حضرت آدم تھے, تو دوسرے مہینے میں حضرت نوح تھے, تو تیسرے مہینے میں حضرت شیس تھے. بی بی آمینہ فرماتی چوتھے مہینے میں نے دیکھا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب میرا حضرت ادریس علیہ السلام. آپ کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ کیا دھوم مچانے والی خوشخبری لے کر آئے. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک خاتم النبیین. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا او بی بی آمینہ خوش ہو جاؤ, تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آئیں گے, نبی بنیں گے, مگر ایسے نبی بنیں گے کہ ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی؟ ارے بلند آواز سے بولو نا, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, اور ہم کو ضرورت بھی ہمارے نبی آخری نبی. بولو ہمارے نبی. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ, میرے مرتضیٰ, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ فرماتے یہ آخری نبی ہے. بولو یہ کتنے مہینے ہو گئے؟ 5ویں مہینے میں پھر بی بی آمینہ نے خواب دیکھا. بولو سبحان اللہ. پھر ایک خوبصورت انسان. پوچھا کون؟ تو جواب میرا حضرت ہود. بولو کیا نام؟ حضرت. یہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں, لیکن نبی کا نام ہے. بولو حضرت ہود علیہ السلام. اچھا سامنے سے جواب ملا 5ویں مہینے میں اللہ کا نبی حضرت ہود علیہ السلام. بی بی آمینہ نے اتنے پیار سے فرمایا ہاں ہر مہینے میں خواب میں میرے پاس نبی آتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, اور آپ حضرت ہود علیہ السلام کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ حضرت ہود نے خوشخبری سنائی بشرا لکی آمینہ فی بطنک سید و شریف و عفیف. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا او بی بی آمینہ خوش ہو جاؤ, تمہارے پیٹ میں جو بچے ہیں جب وہ دنیا میں آئیں گے دنیا کے سردار بننے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. شرافت میں اونچے مقام پر جانے والے ہیں, اور پاک دامنی پوری دنیا کی ایک طرف ہوگی, مصطفیٰ کی پاک دامنی ایک طرف ہوگی. مصطفیٰ کا پلہ بھاری ہوگا, سب کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. کتنے مہینے ہو گئے؟ اس میں یہ آپ کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک پوائنٹ پر آنا ہے. کتنے مہینے ہو گئے؟ اب برابر سننا, 6واں مہینہ. کیونکہ بی بی آمینہ فرماتی کہ 6 مہینے میں میں نے جب نبی کو دیکھا, پہلے بھی نبیوں کو دیکھا. ارے بولو پہلے بھی نبیوں کو دیکھا. کتنے نبیوں کو دیکھ چکی؟ ابھی 6 نبی کو دیکھا. وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت, بہت ہی زیادہ خوبصورت. تو بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے پہلے بھی نبیوں کو دیکھا, آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں. آپ کون ہیں؟ جواب ملا, سب سبحان اللہ بولو گے. جواب ملا 6واں مہینہ ہے. جواب ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام. بہت اونچے نبی. بولو کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن پاک جب آیا ہے 63 مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام بھی آیا ہے. بولو سبحان اللہ. اب برابر سننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا نام بتایا, بی بی آمینہ 6 مہینے میں خوش ہو گئے. آپ ابراہیم ہیں, آپ ابراہیم ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں ابراہیم ہوں اور خوشخبری دینے آیا ہوں. سننا برابر کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ نا, کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بشرا لکی آمینہ فی بطنک خلیل اللہ. حضرت ابراہیم نے 6 مہینے میں فرمایا بی بی آمینہ خوش ہو جاؤ, تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ بننے والا ہے. خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بننے والا ہے. سننا اب برابر سننا. بی بی آمینہ نے روک دیا خواب میں. ابراہیم کیا کہا؟ حضرت ابراہیم آپ نے کیا فرمایا؟ میرے پیٹ میں جو بچہ کیا بننے والا؟ ساتھ میں بولو نا, کیا بننے والا؟ خلیل اللہ. تو سننا, بی بی آمینہ نے کہا ہم نے سنا آپ بھی تو خلیل اللہ ہے.
آپ بھی تو اللہ کے دوست تھے. اور سچ بتاؤ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست تھے کہ نہیں تھے؟ کیونکہ بعد میں قرآن پاک میں آیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. لیکن بی بی آمینہ نے اسی وقت پوچھا کہ ہم نے تو سنا آپ اللہ کے دوست تھے اور آپ کہتے ہیں میرے پیٹ میں جو بچہ وہ اللہ کا دوست ہے، تو پھر اللہ کا دوست ہے کون؟ آپ اللہ کے دوست تھے یا میرے پیٹ سے جو بچہ آنے والا وہ اللہ کا دوست ہے؟ حضرت ابراہیم نے اتنا شاندار جواب دیا، بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بی بی آمینہ تم نے صحیح سوال پوچھا، میں بھی خلیل اللہ میں اللہ کا دوست ہوں، آپ کے پیٹ میں جو بچہ وہ بھی اللہ کا دوست بننے والا. حضرت ابراہیم نے فرمایا دوست میں فرق ہے، میں اللہ کا دوست ہوں، بے شک میں اللہ کا دوست ہوں، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ آئے گا وہ اللہ کا دوست بنے گا، اور جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی اللہ کا دوست بن جائے گا. فرق ہو گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اللہ کا دوست اکیلا، لیکن آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب آئیں گے ہمارے نبی وہ تو اللہ کے دوست ہے، مگر جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی اللہ کا دوست بن جائے گا. تو کون کون تیار ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، بولو نا مصطفیٰ کا دامن. حضرت ابراہیم بے شک اللہ کے دوست تھے، اس نے کوئی انکار نہیں. حضرت ابراہیم بے شک اللہ کے دوست تھے، مگر ہمارے نبی کے بارے میں فرمائے یہ بھی اللہ کے دوست تھے، اور جو ان سے محبت کرتا جائے گا اللہ ان کو بھی اپنا دوست بناتا جائے گا. کتنے مہینے ہو گئے؟ 6. 7واں مہینہ، بولو 7واں مہینہ. اب تو حضرت آمینہ انتظار کر رہی ہے، آئیں گے کوئی نہ کوئی نبی آئیں گے. 7ویں مہینے میں کون آئے معلوم؟ حضرت اسماعیل. بولو کون آ گئے؟ حضرت. اور کیا پیارا جواب دیا. ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک مصطفیٰ و مرتبہ و مجتبہ. آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ دنیا میں آئیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، اللہ انہیں پسند کر لیں گے، اللہ انہیں چن لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی خود ان سے محبت کریں گے. کتنے مہینے ہو گئے؟ 7. 8ویں مہینے پہ ذرا دھیان دینا پھر، کیونکہ یہاں بھی سوال جواب ہوگا. بی بی آمینہ فرماتی 8واں مہینہ، اور پھر میں نے نبی کو دیکھا فرماتی ہے کون؟ میں نے پوچھا کون؟ کیا جواب ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو بی بی آمینہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ تو بنو اسرائیل کے نبی، آپ کی امت تو بہت بڑی اور بہت بڑی آپ کی امت، اب ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو سننا حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، خوشخبری سن لو. پورا مجمع سبحان اللہ بولے گا. خوشخبری سن لو. بشرا لکی آمینہ فی بطنک کلیم اللہ. حضرت موسیٰ نے فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ، او بی بی آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ گئے جب وہ آئیں گے تو کلیم اللہ بنیں گے. اب یہاں سننا ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ خود کلیم اللہ، اور ہمارے نبی کے بارے میں کہا وہ بھی آئیں گے کلیم اللہ. اور کلیم اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ سے بات کرنا. برابر توجہ دینا، اللہ سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک کس سے بات کرتے تھے؟ ارے بولو نا ہالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے بات کرتے تھے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے بشرا لکی آمینہ فی بطنک کلیم اللہ. اب یہاں دو باتیں جمع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے آمینہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ وہ کلیم اللہ، یعنی وہ اللہ سے بات کرنے والا. تو بی بی آمینہ، بلکہ ہم تو کہتے سارے علماء نے اس پر کلام کیا کہ حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ، ہمارے نبی بھی کلیم اللہ. سننا برابر، حضرت موسیٰ بھی. آپ توجہ دیں گے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. بولو دو گے نا انشاءاللہ. آپ سب کی شادی آج؟ کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا. چلو عدنان نہ بولے سمجھ میں آوے. مولوی فردوس کو تو جتنا بولنا تھا بول دیا، میرے بحالول سے اجمیر تک پہنچا دیا ماشاءاللہ. اور صحیح میں مولانا فردوس اجمیر میں جو اللہ کا پیار ملا، بہت پیار ملا. آپ کو ایک بات بتاؤں جو راز کی بات ہے. اجمیر میں بیان کرنے کے واسطے گیا تھا، لیکن اجمیر میں نہیں، اجمیر میں آگے ایک گاؤں ہے وہاں مجھے بیان کرنا تھا. لیکن جب بیان کرنے والوں نے مجھے دعوت دی، میں نے کہا دیکھو میں آؤں گا، اجمیر آؤں گا،
لیکن کوئی ایسا انتظام کرنا کہ خواجہ کے دربار میں آرام سے میں پہنچ جاؤں. بولو سبحان اللہ. اور ہوا بھی, ان لوگوں نے اتنا اچھا انتظام کیا, اتنا اچھا انتظام کیا کہ میں جیسے انٹر ہوا نا, میں نے دیکھا بہت بھیڑ, اتنی بھیڑ. تو میں نے کہا بھائی تم لوگوں نے کیا انتظام کیا؟ کہا قاری صاحب فکر مت کرو, آرام سے پہلے چائے تو پیو. میں نے کہا چائے نہیں پیوں گا جب تک خواجہ کے دربار میں حاضری نہیں دوں گا. تم ایک بار مجھے حاضری کروا دو, میں فاتحہ پڑھ لو, اور مجھے جو پڑھنا ہے پڑھ لو, اور جو کہنا ہے کہہ دو, اس کے بعد میں تم مجھے چائے پلانا. تو پھر وہ لوگ مجھے لے گئے, ایک عجب انداز سے گیٹ میں سے لے گئے, اور بالکل خواجہ کے سامنے میں پہنچ گیا. اچھا پہنچ گیا, پھر میں آ گیا. آنے کے بعد میں نے چائے وغیرہ پینا شروع کی. پھر اچانک مجھے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ قاری صاحب آپ کو تو بیان کرنا ہے. تو میں نے کہا کہاں بیان کرنا ہے؟ بس کہا 10 قدم پر خواجہ کا مزار ہوگا, ادھر دیکھو تو خواجہ نظر آئیں گے, ادھر دیکھو تو گنہگار نظر آئے گا. اور پھر وہاں پر ایک اتفاقی طور پر بیان ہوا, امامہ پہنایا گیا. میرے پیارو, اللہ تبارک و تعالی بس دعا کرو کہ خواجہ کی محبت ہمارے دل میں ایسی دے. میں نے وہاں جا کر دعا مانگی, اللہ وہ دن دینا, قیامت میں وہ دن دینا, ایک دن ایسا دینا کہ خواجہ کی پیشانی چومنے کا میرے جیسے کو موقع مل جائے. بولو آمین, بولو ہم سب کو موقع مل جائے. بولو سبحان اللہ. ہم آ رہے اس بات پر آ رہے, لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو ذرا ہمت دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8ویں مہینے میں آئے اور کہا آمین آپ خوش ہو جاؤ, تمہارے پیٹ میں جو وہ باہر آئیں گے کیا بنیں گے؟ کلیم اللہ. ساتھ میں بولو نا کلیم اللہ. اور حضرت موسیٰ خود بھی, آپ جواب نہیں دیں گے تو بات نہیں بنے گی. بولو نا, حضرت موسیٰ خود بھی کلیم اللہ اور آنے والے مصطفیٰ بھی کلیم اللہ. تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, وہ بھی اللہ سے بات کرے, اور ہمارے نبی جو آئیں گے وہ بھی اللہ سے بات کرے, تو فرق کیا ہوا؟ میرے پیارو, قرآن نے فرق بتا دیا. بولو سبحان اللہ. قرآن نے فرق بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک پہاڑ پہ جاتے تھے. بولو بے شک پہاڑ پہ جاتے. کس سے بات کرتے تھے؟ آواز نہیں آ رہی. کس سے بات کرتے تھے؟ لیکن اللہ کو کبھی دیکھا نہیں. بات کرتے تھے لیکن کبھی اللہ کو دیکھا. دیکھو کڑی کو کڑی سے جوڑو. بات کرتے تھے مگر کبھی اللہ کو دیکھا. ہاں, حضرت موسیٰ کو تمنا بہت تھی اللہ کو دیکھنے کی, کیونکہ پہاڑ پر جاتے تھے اور کتنے سالوں سے اللہ سے بات کرتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ بات ہی کرتے رہو گے یا اپنا چہرہ بھی دکھاؤ گے؟ اللہ بات ہی کرتے رہو گے یا اپنا چہرہ بھی دکھاؤ گے؟ تو اللہ نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کو دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روز پہاڑ پر آتا ہوں اور معلوم نہیں دن میں کتنی مرتبہ آتا ہوں اور کتنی مرتبہ اللہ آپ سے بات ہوتی ہے, مگر آپ کا چہرہ تو دکھاؤ نا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ مجھے دیکھ سکو. بولو سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے فرمایا میری ذات, میرے آگے 70,000 نور کے پردے اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں, تم بات کرتے رہو لیکن تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ ایک بار تو بتا دو, اللہ ایک بار تو اپنا چہرہ بتا دو, اونلی ونس, اللہ ایک مرتبہ تو چہرہ بتا دو. تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ وہ پہاڑ ہے نا پہاڑ, اس پر میں میری تجلی اتاروں گا. میں اپنے آپ کو نہیں بتاؤں گا. 70,000 نور کے پردے ہیں, ایک پردے کا کنارہ اتنا, ایک پردے کا اتنا کنارہ کھولوں گا, میری تجلی اتاروں گا. اگر حضرت موسیٰ, اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ اگر تم نے پہاڑ پر میری تجلی کو دیکھا تو میں سمجھ جاؤں گا تمہاری آنکھوں میں بہت پاور ہے, پھر میں اپنے آپ کو بھی بتاؤں گا. لیکن اگر تم نے نہیں دیکھا تو پھر میں نہیں بتاؤں گا. یہ پورا واقعہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بولو 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 بولو, کہاں لکھا قرآن میں؟ کون سا پارہ؟ 9واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ باتیں بہت ہو گئی, اب مجھے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو. قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ سکو. لیکن اللہ نے فرمایا ایک شکل ہے, وہ کیا؟ اپنی تجلی کہاں اتاروں گا؟ بولو نا کہاں پر اتاروں گا؟ پہاڑ پر. اور اللہ نے اپنی تجلی اتاری. حضرت موسیٰ گئے اور اللہ نے اپنی تجلی اتاری. کیا ہوا؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر اتاری. جیسے تجلی آئی پہاڑ چورا 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 پاؤڈر ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بولو حضرت موسیٰ. تو بتاؤ اللہ کو دیکھا؟ جب ہوش میں آئے نا اللہ نے پوچھا میرے پیغمبر کیا؟ کہا نہیں اللہ نہیں دیکھ سکتا. جب میں تجلی نہ دیکھ سکا تو تجھے کیسے دیکھوں گا؟ بولو سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ بے شک کلیم اللہ سے بات کی مگر اللہ کو کبھی دیکھا؟ اور ہمارے نبی جب معراج پر گئے، بولو سبحان اللہ، بولتے جاؤ سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے 7 آسمانوں کو پار، بولو سبحان اللہ، 8 جنتوں کو پار، بولو سبحان اللہ، ارے سدرۃ المنتہا کو بھی پار، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے جنت الماوا کو بھی پار کیا، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آ جاؤ، اور ہمارے نبی جب عرش پر گئے تو ایک طرف اللہ ہے تو دوسری طرف مصطفیٰ ہے. بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف میں کہتا ہوں میری زبان میں ایک طرف مصطفیٰ ہے، دوسری طرف رب مصطفیٰ ہے. ہمارے نبی نے آمنے سامنے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولو بات تو کی، کلیم اللہ تو ہے لیکن کیسے بات کی؟ آمنے سامنے. جس کو اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ مصطفیٰ، آ جاؤ عرش میں آ جاؤ. ہمارے نبی نے مصطفیٰ نے اپنا پاؤں مبارک عرش میں رکھا، ایک طرف مصطفیٰ ہو گئے دوسری طرف رب مصطفیٰ ہو گئے. اب میں ایک سوال حلول والے کو پوچھنے جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا، بولو نا ہمارے نبی نے اللہ کو اور کیسے دیکھا؟ آمنے ساتھ میں بولو کیسے دیکھا؟ آمنے. اچھا پہلی بات ہمارے نبی نے کیا کہی اللہ؟ پہلی بات، کیونکہ آپ بھی کسی کے یہاں جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے. ارے ہاں بولو نا، ہاں بھائی ہم حلول آوے تو کچھ لے کر آوے، صحیح ہے کہ نہیں آوے؟ ہاں. تو ہمارے نبی جب اللہ کے دربار میں گئے اور ہمارے نبی کو معلوم تھا آمنا سامنا ہونا ہے، تو کیا لے کر گئے ہمارے نبی؟ پہلی بات کیا کہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معلوم ہے آپ کو؟ ارے حلول والوں کو معلوم ہے تو ہاں بولو، نہیں معلوم ہے تو نہ بولو، میں لکھا تھوڑی قبول کروا رہا ہوں. ہمارے نبی نے وہاں اللہ کے سامنے پہلی بات کیا کہی؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے نا؟ موبائل کے بارے میں معلوم ہے؟ سب ایپیسوڈ معلوم ہے؟ موبائل کا فنکشن، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، اسٹیٹس سب معلوم ہے؟ رات کو ننگا گیری کرنا، کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہاں کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ایسا پریشان، یہاں اوٹے پہ جائے گا آملیٹ کھاتا ہوگا، اور معلوم ہے توے پہ جائے گا آملیٹ کھاتا ہوگا، چائے پیتا ہوگا، کافی پیتا ہوگا، اور کافی پیتے پیتے یار اس نے کیچ چھوڑ دیا تو تیرا باپ تو پکڑ لیتا. اچھا پھر کیا کرے گا معلوم ہے؟ اسٹائل بنائے گا، اسٹائل ایسے بال کو تھوڑا یوں کرے گا، اور اس کے بعد میں پھر یوں ٹی شرٹ کو تھوڑا یوں کرے گا، اور پھر اس کے بعد بائک پر بیٹھے گا، اور وہ کرکٹر اس نے جو ٹی شرٹ کلر کی پہنا وہی کلر کی ٹی شرٹ اس نے پہنا، اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر لگا اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے بھی وہی نمبر لگا، اور یوں بائک کے اوپر پورے بھرے مجمع میں گئے. میں کہتا ہوں کیوں ایسا کیا؟ ہاں مولانا اس سے میں بہت محبت کرتا، آخری اوور میں آ کے جو کام کرتا ہے وہ میں اس سے بہت محبت کرتا. میں نے کہا حلول بلا حلول آئے گا مولانا؟ پھر تو نہیں آئے گا. اچھا نہیں آئے نا، اس کو کہنا بھائی جیسا مولانا کہہ رہے تھے نا عربی میں انت مشغول جدا، یعنی مطلب ہے کہ تو بہت بیزی ہے، ٹھیک ہے تو مت آ، میرے کو تیرے پاس بلا نا، میں حلول میں تیرا بہت بڑا فین ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، تو نہیں آ سکتا حلول، میں تو آؤں. تو کیا کہے گا؟ آپ کو بلائے گا؟ قسم اللہ کی وہ آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں، وہ آپ کے چہرے کو کچرے کے ڈبے سے بھی کم سمجھتا ہے، تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا.
اس کے لیے ہم نے نبی کے پیارے بال مبارک کو چھوڑ دیا، اس کے لیے ہم نے ہمارے نبی کے کپڑے مبارک کو چھوڑ دیا۔ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ یہاں میں آپ کو دیکھو نا، ابھی ہم کو سب معلوم ہے، موبائل کے بارے میں معلوم، کرکٹ کے بارے میں معلوم، فٹ بال کے بارے میں معلوم، بالی ووڈ کے بارے میں معلوم، ہالی ووڈ کے بارے میں معلوم، کون سی پکچر کتنا کماتی ہے، کم وقت پیسہ کس کے جیب میں جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے وہ کروڑوں کما کر گئی، تیرے کو کتنا ملا؟ اور آج افسوس میرے کو اس کا ہے کہ ہمارے نبی جب اللہ کے سامنے ہوئے تو پہلی بات ہمارے نبی نے کیا کہی، اور میرے کو معلوم ہے آپ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کیسے ادا کروں، باقی معلوم سب کو ہے۔ چلو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے نبی کہاں پر؟ عرش پر۔ کس کے سامنے؟ جلدی جلدی بولو بولو، کس کے سامنے؟ ہمارے نبی نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ جیسے عرش میں گئے ہمارے نبی کا پہلا جملہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور ایک روایت میں اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، آپ سبحان اللہ بولنا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ والزاکیات للہ والمبارکات للہ۔ کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی عرش میں انٹر ہوئے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ والزاکیات للہ والمبارکات للہ، جس کا ترجمہ یہ اللہ میں آپ کے عرش میں آیا ہوں، آپ کے سامنے آیا ہوں، اے اللہ میں نے تن من دھن سب آپ کو نچھاور کر دیا۔ بولو نعرہ تکبیر۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تن من دھن، یعنی بدنی عبادت، مالی عبادت، اللہ سب کچھ آپ پر میں نے نچھاور کر دیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہی اللہ عرش میں اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم نے سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا، تو اے مصطفیٰ سنو، میں نے بھی ساری سلامتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں میں نے تم پر نچھاور کر دیا۔ کس کے درمیان بات ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ اور اللہ۔ ہمارے نبی کو ہم لوگ یاد آئے، وہاں کہاں پر؟ عرش پر یاد آئے، کہا اللہ تو نے سلامتی بھی مجھے دی، رحمت بھی مجھے دی، برکت بھی مجھے دی، تو اللہ میرے کو اکیلے کو مت دے، میری امت کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی نے وہاں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تو مجھے سلامتی دے رہا، رحمتیں دے رہا، برکت دے رہا، اللہ میرے امت کو بھی سلامتی عطا فرما، میرے ہر امتی کو رحمت عطا فرما، میرے ہر امتی کو برکت عطا فرما۔ ہمارے نبی نے وہاں جب ہم کو یاد کیا نا، تو یہ باتیں اللہ اور رسول کے درمیان ہو رہی تھی، وہ ساتویں آسمان پر سب فرشتے کان لگا کر سن رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی نا، ہر فرشتے نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہر فرشتے نے اعلان کر دیا، ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں، بولو نا ہم سب کا معبود کون؟ اللہ، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب بتاؤ بچوں کو اتحیات آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن یہ معلوم تھا کہ کہاں پر یہ بات ہوئی۔ اچھا ابھی تو بات ختم نہیں ہوئی، جب ہمارے نبی وہاں سے ریٹرن ہونے لگے نا، تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ شروع میں کیا بات ہوئی تھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہی بات ہوئی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر آپ نے فرمایا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر میں نے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر فرشتوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہی تو بات ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، تیری امت پر نماز فرض کرتا ہوں، ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری قرار دیتا ہوں۔ اگر نماز فرض ہے تو اتحیات کا پڑھنا بھی فرض اور واجب ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہو تو بھی اتحیات پڑھنے کا، 4 رکعت والی نماز ہو تو بھی اتحیات پڑھنے کا۔ اسی لیے ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ میں آئے اور ہمارے نبی نے سب کو نماز سکھائی، تو جب اتحیات کا ٹائم آیا، ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاۃ، اے
ورنہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. تو کچھ صحابہ نے کہا ہم کو التحیات یاد نہیں ہوئے تو نہیں یاد ہوئے التحیات. تو ہمارے نبی نے فرمایا اتنا ضروری ہے پڑھنا, نہ یاد ہو تو التحیات جتنی دیر میں پڑھی جاتی اتنی دیر بیٹھ جانا تو بھی تیری نماز ہو جائے گی. التحیات پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی, اور التحیات نہیں یاد ہے اتنی دیر بیٹھ جا جتنی دیر التحیات پڑھی جاتی ہے تو بھی تیری نماز مکمل ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی بھی کلیم اللہ, اور بولو حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ. کتنے مہینے ہو گئے؟ 8 مہینے. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کتنے مہینے ہو گئے. 8 مہینے. ساتھ میں بولتے جاؤ نا. پہلا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام, بولو. دوسرا مہینہ حضرت نوح علیہ السلام, تیسرا مہینہ حضرت شیس علیہ السلام, چوتھا مہینہ حضرت ادریس علیہ السلام, پانچواں مہینہ حضرت ہود علیہ السلام, چھٹا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ساتواں مہینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور 8واں مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب حلول والے بولو کتنا مہینہ باقی؟ بی بی آمینہ آخری مہینہ. بولو کون سا مہینہ؟ اور بی بی آمینہ کو معلوم ہے یہ نبیوں کا 9 مرتبہ آنا تھا, 8 ہو گئے, آخر میں کون آئیں گے؟ بی بی آمینہ فرماتی برابر وہ رات اور خواب میں نے دیکھا ایک بہت پیارے شخص کو دیکھا. میں نے پوچھا آپ کون؟ جواب دیا میں نبی بھی ہوں امتی بھی ہوں. بہت ٹھنڈے ہو رہے ہو, بولو نا میں نبی بھی ہوں. تو بی بی آمینہ نے خواب میں پوچھا آپ ہے کون؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو کہا آپ نبی بھی ہے امتی, کیونکہ جو نبی ہوگا وہ امتی نہیں ہوگا, اور جو امتی ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا. آپ نبی بھی کہہ رہے اپنے آپ پر, امتی بھی کہہ رہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا نبی تھا, آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ نبی بنیں گے قیامت سے پہلے میں ان کا امتی بن کے آنے والا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ کی 2 حیثیت, ایک نبی تھے, قیامت سے پہلے آئیں گے. اللہ کی قسم بولو قیامت سے پہلے کیوں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو موت ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو موت اپنے زمانے میں لوگ کہتے ہیں ہاں ان کو قتل کر دیا, غلط, بالکل غلط. کچھ لوگ کہتے سولی پہ لٹکایا حضرت عیسیٰ کو, غلط. اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو کسی نے قتل بولو نہیں کیا, کسی نے سولی پہ لٹکایا نہیں. تو کیا ہوا؟ موت نہیں آئی, نہیں آئی. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اللہ فرماتے میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا. اسی لیے حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نبی تھا, بولو میں نبی تھا, لیکن اب قیامت سے پہلے آؤں گا تو مصطفیٰ کا امتی بن کر آؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. بولو سبحان اللہ. تو کتنے مہینے ہو گئے؟ اس سے سوچو ہمارے نبی کی شان کتنی اونچی ہوگی نا. ارے بولو نہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو نہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے اولیاء کرام ہیں, اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا. پورا مجمع بولے گا کوئی ولی, ارے میرا ساتھ دو نا, بولو نا کوئی ولی, پھر بولو بلند آواز سے کوئی ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو نہیں تھامتا. پہلے مصطفیٰ کا دامن ہوگا تو دوسرے نمبر پر ولی بنے گا. بولو سبحان اللہ. وہ ولی میں بھی کیسا ولی بنے گا؟ جتنا مصطفیٰ کے دامن کے قریب ہوتا جائے گا, جتنا مصطفیٰ کے دامن کے قریب ہوتا جائے گا, جتنا مصطفیٰ کے دامن کے قریب ہوتا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی کی دولت سے مالا مال کریں گے. پھر اللہ اسے ولی بنائیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مبجل بندہ بنائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صوفی بنائیں گے. پھر اللہ اسے ابدالوں میں بنائیں گے. پھر اللہ اسے قطب بنائیں گے, اور آخر میں اللہ اس کو غوث پاک بنائیں گے. بولو سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا. ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو نہیں تھامتا. اور ابھی ہم نے ہمارے نبی کے بارے میں سنا, یقیناً ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کی عظمت ہم کو عطا فرماتے ہیں. تو کون کون محبت کرنے کو تیار ہے؟ بولو کریں گے, محبت کریں گے. اور اللہ کی قسم اگر ہم کو یقین ہو جائے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ احمد آباد میں آرام کرنے والے شاہ عالم, بولو سبحان اللہ. بولو
ان کا نام ہے شاہ عالم. احمد آباد میں جو اللہ کے ولی آرام کرتے ہیں, یہاں تک کہ رکشہ والے کو بھی وہاں جانا ہو تو کہتے شاہ عالم جانا ہے. وہ پورے ایریا کا نام شاہ, ان کا نام ہے شاہ عالم. ابھی کسی خان کے بارے میں پوچھا ہوتا پھٹافٹ جواب دیا ہوتا. شاہ عالم کا نام آیا تو ہماری ماں پہلے بھی کمزور بیٹھ گئی. معلوم یہ شاہ عالم نام نہیں, یہ جو احمد آباد میں درگاہ ہے نا شاہ عالم, ان کا اصل نام ہے سید محمد سراج الدین. بولو کیا نام ہے؟ سید محمد سراج الدین. وہ تو ہوا کیا معلوم ہے؟ آپ کو بتاؤ ہوا کیا معلوم ہے؟ یہ ایک مرتبہ سو رہے تھے. کون؟ سید, اب تو یہی بولنا, سید محمد سراج الدین احمد آباد والے. یہ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے. بولو کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں شاہ عالم بنائے گا. شاہ عالم کا مطلب دنیا کا بادشاہ. بولو دنیا کا, جاؤ اللہ تمہیں شاہ عالم بنائے گا. تو انہوں نے خواب میں کہا نہ, میرا نام تو سید محمد سراج الدین ہے, میرا نام شاہ عالم نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے تمہارا نام سید محمد سراج الدین ہے, لیکن میں نبی ہوں, تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں شاہ عالم بنائے گا, یعنی دنیا کا بادشاہ بنائے گا. اچھا یہ اٹھ گئے, اٹھے کرتے تو کیا کرتے, جوان تھے بالکل جوان, اٹھ گئے. اور ظاہری بات ہے جب کوئی جوان ہو اور اس کو کوئی ایسا پریشانی کا معاملہ ہو یا کوئی عجب معاملہ ہو تو وہ اپنے ابا کے پاس جائیں گے. اچھا شاہ عالم رحمت اللہ علیہ جہاں رہتے تھے سامنے ہی بالکل ان کے ابا قطب عالم رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. تو شاہ عالم سیدھے اپنے گھر سے نکلے, اپنے ابا کا رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کو کھٹکھٹایا تو ابا نے کیا کہا, دروازہ مت کھٹکھٹا, شاہ عالم آ جا. کیا فرمایا؟ شاہ عالم. تو کہا ابا, اور دروازہ کھلا, دروازہ مت کھٹکھٹا, شاہ عالم. کہا ابا آپ کو معلوم ہے میرے کو شاہ عالم بنانا جا رہے, میں نے ابھی تو خواب میں دیکھا, میرے نبی نے فرمایا اللہ تجھے شاہ عالم بنائے گا. تو بھی تو کسی کو میں بولا بھی نہیں, میں تو آپ کو بولنے آیا, تو آپ تو کہتے ہو شاہ عالم آ جا. ابا نے کہا بیٹا خواب دیکھ سکتا ہے تو کیا ابا خواب نہیں دیکھ سکتا؟ اگر بیٹے نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے تو کیا ابا نے نبی کو خواب میں نہیں دیکھا ہوگا؟ جس نبی نے تجھے شاہ عالم کہا اسی نبی نے مجھے بھی کہا قطب عالم کو کہ آپ کا بیٹا شاہ عالم ہوگا. تو کہنے لگا ابا لیکن میں کیسا بنوں گا شاہ عالم, کیونکہ جوان تھے. کہا میرا نام تو سید محمد سراج الدین ہے, یہاں کوئی نہیں جانتا کہ میرا نام شاہ عالم ہے. ابا نے کہا ایسے شاہ عالم نہیں بنو گے, کسی اللہ کے ولی کی جوتی کے پاس جانا پڑے گا. اور پھر ابا نے کہا جاؤ حضرت بارک اللہ چشتی کے پاس چلے جاؤ. کن کے پاس بھیجا؟ حضرت بارک اللہ چشتی, ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضرت بارک اللہ چشتی کے دربار میں جاؤ. یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ حضرت بارک اللہ چشتی کے دربار میں گئے. چلو ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. برابر سننا. ابا نے کہا جاؤ تمہیں اللہ کے ولی کے پاس جانا پڑے گا, تب جا کے تمہیں پتا چلے گا کہ شاہ عالم کیسے بنتے ہو. چنانچہ ابا نے حکم دیا, ابا کا نام قطب عالم, انہوں نے حکم دیا اپنے بیٹے شاہ عالم کو جاؤ اللہ کے ولی کے پاس جاؤ. اللہ کے ولی کا نام کیا ہے؟ حضرت بارک اللہ چشتی. جاؤ بارک اللہ چشتی کے پاس جاؤ. یہ گئے بارک اللہ چشتی کے دربار میں گئے. بارک اللہ چشتی نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو کہا آؤ شاہ عالم آ جاؤ. تو کہا آپ کو کیسے معلوم ہمیں شاہ عالم؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا ہمارے نبی کو, انہوں نے شاہ عالم کہا, پھر ابا نے مجھے شاہ عالم کہا, اور آپ تو ہم سے اتنا دور رہتے, آپ کو کیسے معلوم کہ شاہ عالم؟ کہا جس نبی نے تمہیں بتایا, جس نبی نے تمہارے ابا کو بتایا, اسی نبی نے مجھے بھی بتایا. بولو پھر سننا, یہ بات سننے جیسی ہے. یہ ان کا نام تھا سید محمد سراج الدین. کئی سالوں تک حضرت بارک اللہ کے پاس رہے. بارک اللہ کے اور بہت خدمت, اتنی ریاضت, اتنا مجاہدہ, اتنا تصوف, اتنا سلوک, اتنا احسان, اتنی معرفت, بس اللہ رسول کے قریب, اللہ رسول کے قریب, اللہ رسول کے قریب. ایک دن بارک اللہ چشتی نے فرمایا آؤ شاہ عالم آؤ, وقت آ گیا ہے. اب احمد آباد کی طرف اشارہ کیا, جاؤ اب تمہیں شاہ عالم بنا دیا جائے گا. یہ آ گئے. یہ احمد آباد کا جو 3 دروازہ ہے نا, ارے ہاں بولو نا, دیکھا ہے نا, کپڑے کی شاپنگ کرنے گئے ہوں گے,
لیکن کاش ہم کو معلوم ہوتا یہ احمدآباد کا 3 دروازہ آج بھی پکار پکار کر کہتا ہے. یہ تو آ گئے لیکن ساتھ میں پوری جماعت کو لے کر آئے اور سب لوگ ان کو وہی نام سے جانتے جو ان کا اصل نام تھا, سید محمد سراج الدین. یہ آ گئے اور آ کر سوچتے بھی ہے کہ یہاں کیسے معلوم ہوگا, یہاں احمدآباد میں کیسے معلوم ہوگا کہ میں شاہ عالم ہوں. بس ایسے 3 دروازے پر آئے. 3 دروازے پر ایک فقیر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آنکھیں وہ نابینا ہے, ان کو نظر نہیں آتا, وہ ہاتھ سے معذور ہے, یعنی ہاتھ ان کا تھوڑا سا مڑا ہوا ہے, پاؤں میں طاقت نہیں ہے, یعنی ہاتھ میں لولا پنا ہے, پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور آنکھوں سے بینائی نہیں ہے. جیسے شاہ عالم وہاں سے گزرے سب وہ فقیر کو جانتے تھے کہ روز وہاں بیٹھے رہتے تھے. اچانک وہ فقیر نے کہا میرے سر پر ہاتھ رکھو. انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا, وہ فقیر کی آنکھ بھی آ گئی, بولو سبحان اللہ. ہاتھ بھی تندرست ہو گئے, بولو سبحان اللہ. پاؤں بھی تندرست ہو گئے, بولو سبحان اللہ. اور اس فقیر نے بلند آواز سے کہا اے لوگوں, سید محمد سراج الدین نہیں آئے ہیں, نبی کی پیشن گوئی پر شاہ عالم آئے ہوئے. یہ شاہ عالم ایسے نہیں بنے اللہ والوں کے پاس جا کے. اللہ بھائی برتن والے کے پاس جاؤ تو کیا ملے گا؟ برتن. کپڑے والے کے پاس جاؤ تو بولو کپڑا ملے گا. عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی. اللہ کی قسم اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو اللہ مل جائے گا. اور جب یہ بات آئی نا تو شاہ عالم کی ایک اور بات کہوں جو میں نے کل پڑھا مولانا فردوس کے کہنے کے بعد, کہ میں نے کہا یہ بھائی نے بولا ہے تو میرے کو تو بولنا پڑے گا. لیکن اتنی اچھی بات پڑی, آپ لوگ سنتے رہو گے نا, شاہ عالم کے بارے میں سن رہے ہو نا, یہ احمدآباد والے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ سننا, عقل کو ہلا دینے والی بات ہے. ایک مرتبہ ان کے ابا قطب عالم, بولو قطب عالم, جس وقت شاہ عالم کی عمر کتنی تھی یہ دیکھو, یعنی اس وقت کوئی ان کو شاہ عالم کے نام سے جانتا بھی نہیں تھا, وہی نام تھا سید محمد سراج الدین. بولو عمر کتنی تھی؟ 4 سال. ان کے ابا نے, ان کے ابا قطب عالم, انہوں نے ایک دعوت رکھی. دعوت میں سارے رشتہ داروں کو بلایا. اچھا جب وہ باہر آئے تو دیکھا سب لوگ رشتہ دار آئے ہیں مگر میری بہن نہیں آئی, یعنی قطب عالم رحمت اللہ علیہ کی بہن نہیں آئی. تو انہوں نے اپنے 4 سال کے بچے کو بلایا, یعنی شاہ عالم کو, کہا ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ. دیکھو پھوپھی نہیں آئی ہے کیونکہ میری بہن نہیں ہے, قطب عالم کی بہن نہیں آئی, مطلب تمہاری پھوپھی نہیں آئی ہے. تو کہا او سید محمد سراج الدین آؤ ادھر آؤ, اور تمہاری پھوپھی نہیں آئی ہے. تو یہ 4 سال کیا شاہ عالم 4, میں جاتا ہوں پھوپھی کے گھر پہ, پوچھ کے آتا ہوں کہ پھوپھی کیوں دعوت میں نہیں آئی. یہ گئے تو پھوپھی کا دروازہ کھلا تھا, یہ گئے جا کر کہا پھوپھی آپ کیوں دعوت میں نہیں آ رہی؟ میرے ابا انتظار کر رہے, کھانا شروع نہیں ہو رہا کیونکہ آپ آئیں گے اس کے بعد کھانا شروع ہوگا. اور پھوپھی اماں آپ تو آ ہی نہیں رہی ہو. تو پھوپھی نے کیا کہا, میرے موزے گم ہو گئے ہیں, جب تک موزے نہیں ملیں گے وہاں تک میں دعوت میں نہیں آؤں گی. میرے موزے گم ہو گئے ہیں, جب تک میرے موزے نہیں ملیں گے میں دعوت میں نہیں آؤں گی. ارے یہ شاہ عالم, بولو عمر کتنی تھی؟ 4 سال. سیدھے گھر کے اندر گئے. اس زمانے میں کباٹ نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں شگاف ہوتا تھا, ایسے چھوٹے چھوٹے ایسے 4 اینٹوں کا ایک کمرہ بنایا گیا ہوتا. یہ گئے سیدھے ایک شگاف میں ہاتھ ڈالا اور موزے لائے اور پھوپھی کو کہا لو یہ موزے لے لو. تو پھوپھی نے کہا ارے میں نے تو پورا گھر چھان دیا, مجھے موزے نہیں ملے. تجھے موزے کہاں سے مل گئے؟ کہا وہاں سے ملے. کہا وہ جگہ تو میں دیکھ کر آئی. تو کہا تم نے دیکھا میں نے دیکھا, فرق ہے تم نے اپنی طاقت پر دیکھا, میں نے اللہ کے فضل پر دیکھا. بولو 4 سال کی عمر کا بچہ یہ کہے کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے, کمال کس کا ہے؟ سوچو. وہ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤ, یہ محمد بیگڑا ایک بادشاہ گزرا ہے, ہاں یا نہ؟ بہت مشکل ہے بھائی حلول میں بیان کرنا. عباد اللہ بورسد میں رکھنے کا, حلول نہیں آنا تو کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. بولیں گے ساتھ میں بولیں گے انشاءاللہ. بولے ایک بادشاہ گزرا, کیا نام؟ محمد. اب سننا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, سید مبارک شاہ. کیا نام؟ سید مبارک شاہ. وہ پورا سیدوں کا محلہ, کیا محلہ ہوگا, بولو سبحان اللہ. پورا محلہ کن کا؟ سیدوں کا, اور سب کے گھر بھی وہاں پہ. اب محمد بیگڑا جو بادشاہ تھے نا, اس کے کچھ آدمیوں نے آ کر وہاں پہ ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ سارے جھوپڑے توڑ دیے. بولو سارے جھوپڑے توڑ دیے, اور سارے سید خاندان والوں کو کہا یہاں سے چلے جاؤ, یہ زمین ہماری ہے, بہت پیاری زمین ہے. اب محمد بیگڑا تو خود بادشاہ تھے, ان کو تو پتا بھی نہیں, ان کے آدمیوں نے آ کر پورا صفائی کر دی, سارے جھوپڑے توڑ دیے اور سارے سیدوں کو وہاں سے ہٹا دیا. اس میں جو سب سے بڑے سید تھے سید مبارک شاہ, وہ سیدھے شاہ عالم کے پاس آئے. بولو کس کے پاس آ گئے؟ اور آ کر کہا شاہ عالم کو, کہا کہ محمد بیگڑے کے آدمیوں نے ایسا کیا, پورا ہمارے سارے جھوپڑے بھی توڑ دیے, ہم کو سب کو راستے پر ڈال دیا. تو شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا, انتظار کرو 40 دن میں دعا کر لوں گا.
تمہارا کام واپس ہو جائے گا. کتنے دن لوں گا؟ تو سید مبارک شاہ کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا شاہ عالم کتنے دن لوگے؟ تو کہا 40 دن. تو کہا 40 دن میں تو میں بھی یہ کام کر لوں گا. اور سید مبارک شاہ نے کہا اگر میں سید ہوں تم بھی سید ہو, اگر میں حافظ ہوں تم بھی حافظ ہو, اگر میں قاری ہوں تم بھی قاری ہو, میں عالم ہوں تم بھی عالم ہو, میں مفتی ہوں تم بھی مفتی ہو, اور تم کہتے ہو کہ 40 دن لگا رہے. 40 دن میں تو سید مبارک شاہ نے کہا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنا کام خود کر لوں گا. وہ تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا کہ جلدی جلدی فیصلہ کرنا ہے, اور اس لیے آیا کہ سید تم بھی ہو سید میں بھی ہو. فرق اتنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تم اللہ کے محبوب ہو. میں اللہ کا بندہ ہوں اور شاہ عالم تم اللہ کے. فرق ہے, میں بندہ خدا ہوں تم محبوب ربانی ہو. بولو سبحان اللہ. اسی وقت شاہ عالم نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے, جلدی فیصلہ کروانے آئے. تو سید مبارک شاہ غصے کیوں ہوتے ہو, میرے کو کہہ دیتے میں جلدی فیصلہ کروا دیتا. یہ کہہ کر شاہ عالم نے یوں دیکھا. بولو کیسے دیکھا؟ یوں آسمان کی طرف دیکھا تو کہا جاؤ فیصلہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. یہ سید مبارک شاہ کہتے میں اپنے علاقے میں پہنچا بھی نہیں کہ کسی نے کوئی آواز لگا رہا تھا. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے, آواز لگائی جا رہی تھی کہ بھائی بادشاہ محمد بیگڑا سید مبارک شاہ کو بلا رہے ہیں, بادشاہ محمد بیگڑا سید مبارک شاہ کو بلا رہے. یہ کہتے میں وہاں بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا کیا پرابلم کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے آدمیوں نے ہم کو نکال دیا اور ساتھ میں ہم سب سیدوں کو بھی نکال دیا. کہا محمد بیگڑے نے فرمایا کہ جاؤ میں اپنے آدمیوں کو کہا جتنی زمین لیے اتنی زمین دے دو, سب کے مکانات بنا دو, اور جتنی زمین لیے ڈبل کر کے وہ زمین واپس پہنچا دو. میرے دوستو یہ اللہ کا ولی ہے جو ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں, صرف آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فیصلہ کروا دیتے ہیں. ہمارا کیوں فیصلہ نہیں ہوتا؟ ہمارا موبائل ہم کو فیصلہ کرنے نہیں دیتا, ہمارے گناہ ہم کو فیصلہ کرنے نہیں دیتے. آج میرے دوستو دنیا میں حالات پہ حالات ہیں, مگر ہمارے آج زنا, ہماری چوری, ہماری غیبت, ہمارا پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا, لوگوں پہ تہمت لگانا, لوگوں پہ الزام لگانا, لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا, یہ آج ہماری زندگی کے اندر آ گیا ہے. ماں کی گالی دینا, بہن کی گالی دینا, موبائل پر گھومنا, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا, دارو, جوا, یہ ہماری زندگی ہے. ارے میرے دوستوں وہ شاہ عالم صرف نظر اٹھاتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کا فیصلہ کروا دیتے تھے. ہم مانگ مانگ کے تھکے مگر فیصلہ نہیں ہوتا, کیونکہ جب تک دل کالا ہوگا وہاں تک اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. اس لحاظ سے کون کون ارادہ کرتا؟ دیکھو یہ میں نے بات بتائی, جن کی بات میں کر رہا ہوں شاید ایک بات اور کر دوں اگر آپ بولو تو, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. 2 اللہ کے ولی گزرے, یہ پہلے آپ کو سننا پڑے گا. ایک کا نام ہے سید جمال الدین اور ایک کا نام ہے سید زین الدین. بولو سید جمال الدین اور سید زین الدین, دونوں اللہ کے ولی اور اچھے خاصی دوستی. ایک دن آپ بھائی دوست ہوتے نا, ہمارا کیسا مشورہ ہوتا ہے چلو فلم دیکھنے جاتے. یہ اللہ کے ولیوں کا مشورہ ایسا نہیں ہوتا. ایک طرف سید جمال الدین, ایک طرف سید زین الدین, دونوں میں کیا بات ہوتی ہے معلوم؟ چلو شاہ عالم کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو زین الدین کہتے میں تو شاہ عالم کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو سید جمال الدین کہتے نا میرے کو ملاقات ان سے نہیں کرنا, کیونکہ میں تو بیت ہوا ہوں غوث پاک کے ہاتھ پر. بولو سبحان اللہ. سید جمال الدین قادری ان کو کہتے میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث پاک ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا, میں یہاں شاہ عالم میں کیوں آؤں؟ بھائی میں شاہ عالم کی ملاقات کرنے کیوں آؤں؟ میں تو غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت ہوا. تو زین الدین جو تھے نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں آؤ کوئی بات نہیں, لیکن میں جا رہا ہوں شاہ عالم کے پاس. اچھا جب شیخ زین الدین شاہ عالم کے پاس آئے تو شاہ عالم نے پوچھا زین الدین اکیلے آئے؟ ہاں اکیلے آیا. کیوں اکیلے آئے؟ کہا نہیں وہ میرے ساتھی آنے والے تھے. کون؟ بولو جمال الدین قادری. لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے شاہ عالم کے پاس نہیں جانا, میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤں گا. تو شاہ عالم نے مسکرا کر کیا کہا, رکو 12 گھنٹے گزریں گے نہیں وہ بھی یہاں پر آ جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شیخ زین الدین تو آ گئے شاہ عالم کے پاس, وہاں جمال الدین ہے نا شیخ جمال الدین قادری, وہ رات کو خواب دیکھ رہے, خواب میں غوث پاک کو دیکھ رہے اور غوث پاک ان کو کہہ رہے جمال الدین کیوں میری ملاقات کو نہیں آتے؟ جمال الدین میری ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ تو شیخ جمال الدین نے کہا غوث پاک میں آپ کی ملاقات کیسے کروں؟ آپ کہاں رہتے میں کہاں رہتا ہوں, میں آپ کی ملاقات کیسے کروں؟ تو کہا ارے میری ملاقات نہیں کر سکتے ہو, شاہ عالم کے پاس جاؤ. جس نے ان کا دیدار کیا سمجھو میرا دیدار کر لیا, جس نے ان کا دیدار کیا سمجھو میرا دیدار.
اب سننا پتے کی بات سننا. اب یہ راتوں رات اٹھ کے دوڑے شیخ جمال الدین اور سیدھے گئے شیخ زین الدین کو لیا, کہا چلو ہم کو جانا ہے شاہ عالم کے پاس. بالکل تہجد کا وقت تھا. یہ دونوں بزرگ شیخ جمال الدین اور شیخ زین الدین دونوں بزرگ جب شاہ عالم کے پاس آئے, تہجد کا وقت تھا, آپ اپنی مسند پر بیٹھے تھے. جب دونوں کو آتا ہوا دیکھا اور دونوں نے کہا السلام علیکم, شیخ جمال الدین نے بھی کہا السلام علیکم, شیخ زین الدین نے بھی کہا السلام علیکم. آپ نے ایسی نظر ڈالی, وہ دونوں کہتے اللہ کی قسم ہم نے شاہ عالم کو دیکھا, ان کے بازو میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بٹھا ہوا دیکھا. میرے دوستو, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. آج میں آپ کو انہی اللہ کے ولیوں کی ایک بات سنانے جا رہا ہوں. سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے بارے میں آپ نے سنا. اب میں وہی جا رہا ہوں اجمیر, جہاں مولوی فردوس مجھے لے گئے تھے, اور میں جو بات کہنے جا رہا ہوں سب سنیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں نکاح کی ایک دو بات کر لوں. نہیں بولوں, کہاں ہے عدنان, کا ہے یہ سوچتا ہوگا کیا مقدر لے کر آیا. کب سے سوچ رہا ہوں کب نکاح پڑھائیں گے, کب نکاح پڑھائیں گے. تو پہلے مولوی عارف بیٹھ گئے. مولوی عارف کو مشکل سے اٹھایا تو مفتی عمران بیٹھ گئے. مفتی عمران کو اٹھایا تو یہ کم وقت اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. بھائی دیر تو نہیں ہو رہی, رخصتی کب ہے؟ 2-3 مہینے بعد, تھوڑے ٹائم کے بعد ہے نا. میں اسے بول رہا جیسے اس کی رخصتی ہو رہی ہے. ابھی آپ نے انتظار کروایا تو میں نے بولا میں بھی تھوڑا انتظار کرواؤ, اچھا ہے. انتظار سے محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, عدنان بیٹے کا نکاح ہے نا, دیکھو ہم آئیں گے اجمیر والے بابا کے پاس بھی آئیں گے, بولو انشاءاللہ. لیکن ایک بات بہت پتے کی سن لو, بس وقت ختم ہو جائے گا. بہت پتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نکاح جو ہونے والے نا, آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا, نکاح جو ہے نا, نکاح شادی کیا شادی, کائنات میں سب سے پہلے اگر کوئی عبادت آئی تو نکاح ہے. اب غور کرو, یہ دنیا قائم ہوئی نا, سب سے پہلی عبادت بولو کون سی؟ ارے بولو نا, شادی. آپ تو اتنے گھبرائے ہوئے اپنی شادی سے, اس کو کرنے تو دو بیچارے کو. آپ کائے کو اتنے گھبرائے ہوئے, بولو نا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ کون سی آئی؟ شادی. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے, بولو ہاں, جلدی نہیں بولو ہاں تھے. جنت میں سب آرام تھا نا, ارے بولو نا جنت میں سب آرام تھا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم سب آرام؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں سب آرام, کھانا بھی بہت ہے, پینا بھی بہت ہے. تو اللہ نے کہا کوئی تکلیف ہے؟ ہاں تکلیف ہے, اکیلے کیا کرو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اکیلے کیا کرو؟ تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا, بولو نام, حضرت حوا علیہ السلام. پھر اللہ نے خود نکاح پڑھائے. معلوم ہوا کائنات کی پہلی عبادت شادی ہے جو جنت میں ہوئی, حضرت آدم اور حضرت حوا. اور نکاح پڑھانے والے کون؟ اللہ نے. اسی لیے اللہ نے فرمایا آدم تم زوجن عربی زبان یعنی شوہر, اور حوا زوجتن یعنی بیوی. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح پڑھانے والے, حضرت آدم شوہر بن گئے اور حضرت حوا بیوی. چلو نکاح پڑھا دیا, جیسا عدنان کا ہم بھی پڑھا دیں گے بولو انشاءاللہ. لیکن کائنات کی پہلی عبادت کون سی ہے؟ شادی, نکاح. معلوم ہے جب نکاح ہو گئے نا, مولوی فردوس بولتے رخصتی بعد میں ہوگی. حضرت آدم کے جیسے نکاح ہوئے تو حضرت حوا کے پاس جانے لگے. بھائی حضرت آدم کے نکاح میں شوہر تھے, حضرت حوا کے پاس جانے کا. اللہ نے کہا نا 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 نا. تو حضرت آدم نے کہا اللہ نکاح ہو گئے, شادی ہو گئی, اور نکاح پڑھانے والے خود آپ ہیں. اللہ نے فرمایا مہر دو. مہر سمجھتے ہو نا, وہ دو. تو حضرت آدم سوچنے لگے کیا مہر دینے کا, کیونکہ میں بھی جنت میں ہوں, حوا بھی جنت میں. اگر میں ایک درخت دے دوں گا, جا یہ درخت تیرا, تو وہ کہے کہ 4 درخت تیرے. یہ دونوں کے پاس اتنی پراپرٹی ہے, تو میں کیا دوں بھائی, کیا دوں؟ تو حضرت آدم سوچ میں پڑ گئے اللہ آپ تو حوا کے پاس جانے بھی نہیں دیتے ہو اور مہر دینے کو بولتے ہو, میں مہر میں کیا دوں, جو دوں گا وہ اس کے پاس پہلے سے. اللہ نے فرمایا ایک چیز حوا کو نہیں معلوم ہے, وہ کر لو, میرے آخری نبی آنے والے, بولو سبحان اللہ, میرے آخری پیغمبر آنے والے جن کا نام محمد ہوگا, آپ 20 مرتبہ آدم 20 مرتبہ درود پڑھ لو, تمہارا مہر ادا ہو جائے گا.
حضرت آدم نے 20 مرتبہ درود پڑھا، مہر ادا ہو گیا، اور یہ میاں بیوی، پہلے دنیا کے میاں بیوی، کائنات کی پہلی عبادت بولو کیا ہے؟ شادی، نکاح۔ کائنات کی پہلی عبادت بولو نا بھائی۔ اچھا، کائنات کی آخری عبادت بھی شادی؟ ہاں، کائنات کی پہلی عبادت نکاح، شادی، آخری عبادت۔ اچھا میرے کو بتاؤ، ہم لوگ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے ہاں بولو نا، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو جائیں گے نا جنت میں۔ اچھا ہم جنت میں جائیں گے نا، تو جنت میں پلنگ ہوں گے، پلنگ، پلنگ سمجھتے ہو نا؟ بیڈ، بیڈ جس کو مسیری کہتے ہیں، بڑے بڑے جنت میں پلنگ ہوں گے، کہاں سے کہاں تک کے نرم گداز پلنگ ہوں گے، ہم لوگ ایسے پلنگ پر لیٹے ہوں گے، اس میں اللہ کی آواز آئے گی، میرا بندہ اور میرا بندہ تیرا نکاح ہونے والا ہے۔ جنت میں ہم کو آواز آئے گی تیرا نکاح ہونے والا، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ اٹھنے کی تیاری کریں گے۔ اللہ کہیں گے اٹھتا کا کوئی، اللہ نکاح ہونے والے تو اللہ کہیں وہ دنیا میں اسٹیج پہ آ کے بیٹھنا پڑا تو نکاح ہوئے، یہاں اسٹیج پہ آنے کی ضرورت نہیں، تو لیٹا رہے گا، حوریں آتی رہے گی اور میں نکاح پڑھاتا رہوں گا، حوریں آتی رہے گی۔ نکاح پڑھانے والے پھر کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جنتی اپنے مسیریوں پر بڑے آرام سے لیٹے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں اٹھنا نہیں، تو لیٹا رہے گا، ہم نکاح پڑھائیں گے اور حوروں کے ساتھ تیرا نکاح پڑھاتے جائیں گے۔ اس کا مطلب نکلا کائنات کی سب سے پہلی عبادت شادی، اور کائنات کی آخری عبادت بھی شادی۔ اس لیے شادی کے معاملے میں دیر نہیں کرنے کا۔ کہ بار بار گائے کیوں بیان سن رہے ہیں؟ گائے نے ابھی تک نکاح کے بارے میں نہیں سنا۔ ساتھ میں بولو نا، کائنات کی پہلی عبادت کیا ہے؟ نکاح، اور آخری عبادت بھی کیا ہے؟ نکاح۔ اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا، خاص کر کے دیکھو جیسے ہمارے مولانا فردوس نے کتنی جلدی تیاری کر دی اور بالکل سیدھے سادے انداز میں اپنے بیٹے عدنان کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے پیاروں، یہاں بھی جتنے جوان ہیں میرے دوستوں، اپنی جوانی کو برباد مت کرو، کیونکہ یہ ہمارا موبائل ہے نا، یہ ویسٹ آف ٹائم، یہ ہمارا ٹائم کو بھی برباد کرتا ہے، ویسٹ آف انرجی، یہ ہماری طاقت کو بھی برباد کرتا ہے، ویسٹ آف منی، یہ ہمارے پیسوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ اس سے میرے پیاروں ایک بات کا بالکل خیال رکھو کہ جوانی آ گئی اور ماں باپ نے اچھا رشتہ طے کر لیا، نکاح کر لو، نکاح کے بعد اللہ برکت ہی برکت عطا فرماتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کتنے لوگ کیوں نکاح نہیں کرتے معلوم ہے؟ نوکری نہیں ملی نا، پہلے نوکری پھر چھوکری، پہلے نوکری پھر چھوکری۔ ہاں کہتے ہیں وہ جگہ جاب مل جاوے نا، وہ میرا انٹرویو ہے نا، میرا وہاں کا کام ہو جاوے نا۔ اللہ فرماتا نوکری سے مالدار نہیں بنتا، اللہ فرماتے تو فقیروں کا فقیر ہوگا، نکاح کر لے اللہ تجھے امیروں کا امیر بنا دے گا۔ اور یہ قرآن میں لکھا، کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 18، اللہ نے فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فقیروں کا فقیر ہوگا، نکاح کر لے اللہ امیروں کا امیر بنا دے گا۔ تو بھائی سب تیار ہے نا بھائی؟ تیار ہے نا؟ جیسے آج ہمارا بیٹا عدنان تیار ہے، ہمارے جتنے جوان، جب اچھا رشتہ مل جائے دیر نہیں کرنے کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیز میں دیر مت کرنا۔ کتنی چیز میں دیر مت کرنا؟ 3 چیز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، اب یہ مت بولنا 10 منٹ کے بعد پڑھوں گا، 20 منٹ کے بعد پڑھوں گا، 25 منٹ کے بعد پڑھوں گا، شیطان بڑھاتا جائے گا اور نماز قضا ہو۔ تو نماز کا وقت ہو جائے تو دیر مت کرنا۔ نمبر 2 الجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ تیار ہو جائے، اب انتظار کرتے ہیں وہ بمبئی سے نکلے ہیں، وہ دہلی سے نکلے ہیں، نہ ہمارے نبی نے فرمایا جنازہ تیار، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جتنا جلد اللہ کے حوالے کر دو۔ تو 2 چیز میں دیر مت کرنا۔ اور تیسری چیز ہمارے نبی نے فرمائی الایم اذا بلغت، جب لڑکا جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور مناسب رشتہ مل جائے،
اب رشتہ مناسب مل جائے تو دیر مت کرنا. ہمارے نبی نے ایک اور جگہ پر فرمایا اگر نکاح میں دیر کرو گے تو زمین پر فتنے آئیں گے, زمین پر زنا ہوں گے, زمین پر حرام کاری ہوگی, اور یاد رکھنا گنہگار وہ لڑکا بھی بنے گا, گنہگار اس کے ماں باپ بھی بنیں گے جنہوں نے نکاح سے روکا تھا. اس لیے 3 چیز میں دیر نہیں کریں گے. بولو نہیں کریں گے نا حلول والے. تو نکاح اول بھی ہے اور بولو نکاح آخر بھی ہے. کائنات کی پہلی عبادت بھی نکاح ہے اور آخری عبادت بھی نکاح. اور آپ کو جلدی جلدی بتاؤ نکاح کیسا آسان ہونا چاہیے, بتاؤ آپ کو. ارے بولو کریں گے, ایسا کریں گے. نہیں ہمارے سماج میں بہت مشکل ہو جاوے. کیا کرتا معلوم, ہمارے سماج میں تو بڑی دھوم دھام, نکاح کی دھوم دھام, ولیمے کی دھوم دھام, ویڈیو شوٹنگ, فوٹوگرافری, اور پھر مہندی کی رسم, اور پھر اس کے بعد میں عورتوں مردوں کا جمع ہونا, اور پھر وہ دلہے کا جوتا بھی چھپا دیتے, اور دلہے کا جوتا چھپا دیتے, پھر اس سے پیسے مانگتے. عجیب و غریب رسم و رواج ہے. اور کسی کو بولو بھی ارے اللہ کا بندہ تو عالم ہے, ارے اللہ کا بندہ تو جماعتوں میں جاتا ہے, ارے اللہ کا بندہ تو اللہ کا ولی ہے, تیرے گھر میں یہ سب دھوم دھام کیوں ہوتی ہے؟ کیا کہتا معلوم ہے, نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی. ناک اتنی لمبی رکھتا ہے کوئی. اور پھر کیا کہے گا معلوم ہے, نہیں میں تو بالکل ایک دم سادگی کے ساتھ نکاح کرنے والا. تو پھر یہ دھوم دھام کیوں ہے؟ میں تو سادگی کے ساتھ کرنے والا تھا مگر میری بیوی بات نہیں مانی, میری بائڑی بہت اگری ہے, وہ بات نہیں مانی, میری بیوی نے میری بات نہیں مانی. اس کا مطلب کیا نکلا معلوم, تو زمین کا قانون نبھاتا ہے اور آسمان کا قانون توڑتا ہے. زمین والے کو راضی کرتا ہے اور آسمان والے کو ناراض کرتا ہے. اس لیے ایک دم سادگی کے ساتھ نکاح. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ. میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہر ایک چاہتا ہے, اب جیسے مولانا فردوس بھی چاہتے ہیں کہ عدنان کا جس بچی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ بچی نہ رہے بلکہ وہ ہمارے گھر کی بچی بن جائے گی, وہ بہو نہیں رہے گی, وہ ہماری بیٹی بن جائے گی, ساس نہیں رہے گی, ماں بن جائے گی, اور سسر نہیں رہے گا, وہ باپ. ہر ایک نکاح کرے تو آنے والی بہو کو اتنی محبت دے کہ بہو کہے کہ میرے ماں باپ کے گھر میں جو مجھے محبت ملتی تھی, جو کھانا پینا ملتا تھا, اس سے اچھا مجھے یہاں ملتا ہے. اللہ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. لیکن میاں بیوی میں محبت ہوئے, ہر ایک چاہتا ہے, ہر باپ چاہتا ہے, ہر دادا چاہتا ہے, ہر نانا چاہتا ہے, ہر خاندان والا چاہتا ہے کہ جو شادی ہونے والی اس میں کیا ہونا چاہیے, محبت ہونا چاہیے, اور بہت زیادہ محبت ہونا چاہیے. تو پوچھو ہمارے نبی کو کیا کام کرے تو محبت زیادہ ہوگی. معلوم ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر رونے لگے. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ اور صحیح میں ہر لڑکی کے ابا روتے ہیں, ہر لڑکی کا باپ روتا ہے, میں بھی لڑکی کا باپ ہوں, ہم بھی روئے تھے. وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول میری لڑکی کا نکاح ہے. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ برکت دے. تو کہا نہیں اللہ کے رسول میری لڑکی کا نکاح ہے, کل سے وہ پرائی ہو جائے گی, کل سے اس کا گھر الگ ہو جائے گا, اس کا کھانا الگ ہو جائے گا, اس کا پینا الگ ہو جائے گا. اور پھر وہ صحابی نے کیا کہا معلوم ہے, میرے نبی میں نے کبھی اس کو مارا نہیں, کبھی اس کو ڈانٹا نہیں, میں نے پھول کی طرح اسے رکھا. معلوم نہیں اب کیا ہوگا, اب معلوم نہیں کیا ہوگا. سچ بتاؤ یہ ٹینشن ہم کو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ہمارے نبی بھی اس وقت روئے کیونکہ ہمارے نبی کی بھی تو 4 بیٹیاں, فاطمہ, رقیہ, کلثوم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں, تو ہمارے زینب, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. ہمارے نبی بھی رونے لگے. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا پیارے نبی کیوں رو رہے؟ کہا یہ رو رہے ان کی بیٹی کا نکاح ہے, میری بھی 4 بیٹیاں, مجھے بھی رونا آتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا ایک چیز کا اعلان کر دو, میاں بیوی اتنے سکھ چین میں رہیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ سکھ اور چین کہاں سے ملا. کہا کیا اعلان کر دو؟ ہمارے نبی نے اعلان فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مغنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننا, وہ نکاح برکت والا, بولو سبحان اللہ, وہ نکاح رحمت والا, وہ نکاح محبت والا, وہ نکاح مغفرت والا, وہ نکاح جہاں میاں بیوی میں کوئی جھگڑا نہیں. کون سا نکاح؟ جہاں نکاح میں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. اور ہمارے یہاں اتنا روپیہ پیسہ بہایا جاتا ہے کہ آپ غور کرو اتنے پیسے میں کتنے بیواؤں کا گھر بن جائے گا, اتنے پیسوں میں کتنی یتیم بچیوں کا نکاح ہو جائے گا. دھڑا دھڑ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ. ارے پٹاخے جو پھوڑے جاتے ہیں, جو دھواں اڑایا جاتا ہے, جو خوشبو اڑائی جاتی ہے, لاکھوں لاکھ کا خرچہ کیا جاتا. کیا اتنے پیسے میں غریب بچیوں کا نکاح نہیں کرا دیتا, بیواؤں کا گھر نہیں بسا دیتا؟ تو میرے دوستو سادگی جتنی ہوگی اتنی نکاح میں برکت ہوگی. رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب آخری بات پر میں آ رہا ہوں میرے پیارو.
आखिरी बात, अजमेर वाले बाबा, बोलो कौन? ख्वाजा, बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन। आखिरी बात, अमल करोगे ना इंशाल्लाह, क्योंकि देखो पूरे बयान का खुलासा मैंने वो 9 महीने बताए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, हमारे नबी का मकाम, हमारे नबी की रिफात, और मैंने साथ में सबको कहा था, उसी वक्त कहा था, कोई वली वली नहीं बनता जब तक मुस्तफा के दामन को नहीं थामता। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह, इनके हालात पढ़ो, गौस पाक पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हालात पढ़ो, 40 साल गुजरे हैं ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। मेरे प्यारो, इतने नवाफिल रोजा अल्लाह के करीब, मुस्तफा के करीब, तो ये अल्लाह के वली बन जाते। ये अजमेर वाले बाबा है ना, इनका एक आखिरी वाकया सुन लो। ये अजमेर जब आए ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अजमेर आने से, साथ में बोलो ना, अजमेर आने से आप लोग थक गए ना? मैं भी थका हूं, लेकिन सुनो ना, आखिरी बात तो सुनोगे ना? अरे बोलो ना, सुनोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, सुन लो मेरे प्यारो। ये निकाह का मामला कर रहा था, उसके लिए तो आप लोग नहीं थके, शादी करने का ना आपको। ये सब लोग बहुत शादी से डरते हैं यहाँ पे मौलाना फिरदौस, तो यहाँ की औरतें बहुत डेंजर है। एरोप्लेन वाला हो जाएगा। हाँ, वो एरोप्लेन वाला देखो, ये कितना होशियार है, देखो। नहीं, मैं एरोप्लेन से भी एक अच्छा सुनाता हूँ, बहुत अच्छा सुनाता हूँ। ये बीवियाँ जो है बड़ी सही में डेंजर होती है। एक आदमी ने शादी किया, बोलो, एक आदमी ने शादी किया। अब शादी के शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगता है, 3-4 दिन तो ऐसा लगता है कि होर मेरे घर पे आ गई है ना? अदनान का है, देखो ये भी कैसा शर्मा रहा है, ऐसा ही लगता। हाँ, वो तो फिर बाद में देखना बेटा, जो हमारा हाल है वो तेरा हाल है। हाँ, तो एक आदमी ने शादी किया। भाई सुनो, वो देखो वो भी कितना खुश हो रहा है, अपने दोस्त को कान में बोल रहा है धीरे धीरे, और दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है कि बुढ़े हंसते। अरे बूढ़ा तो बाद में हंसा, लेकिन मैं आपको बहुत पते की बात सुना रहा हूँ। सुन बेटा सुन, बहुत अच्छी बात है। शादी हो गई। अब 2-4 दिन हो गए, अपनी बीवी को बिठाया, हाँ, और अपनी बीवी को बहुत प्यार मोहब्बत से आई लव यू, आई मिस यू। क्योंकि हमारे यहाँ जितने जवान है ना, इनको अंग्रेजी नहीं आती है, खाली अंग्रेजी के कुछ जुमले आते जो मोबाइल में चलते, सॉरी, ओके, थैंक यू, आई लव यू, आई मिस यू। इसके बाद हमारी इंग्लिश खत्म हो जाती है। मेरे प्यारों, सीखो, हर जबान को सीखो और मेहनत करो। इल्म, नॉलेज, एजुकेशन बहुत जरूरी है। खैर, मैं बात कर रहा था, एक शोहर था, हाँ, उसके बाद मैं ख्वाजा की बात करके बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। एक शोहर था, बोलो, एक हाँ, माशाअल्लाह, शादी हो गई, शोहर बन गया। अब 3-4 दिन के बाद उसने कबाट खोला, अभी तक कबाट खोला, और कबाट के अंदर इतनी बहुत फाइल, इतने बहुत दस्तावेज रखे हुए। तो बीवी ने कहा, व्हाट इज दिस, ये क्या है सब? तो उसने कहा, तेरे को नहीं मालूम मैं कितना करोड़पति आदमी हूँ, करके उसने फाइल निकालना चालू किया। अब पहली वाली फाइल निकाला, ये अपनी हालोल की जमीन, फिर दूसरी निकाला, ये कालोल की जमीन, फिर तीसरी निकाला, ये बड़ौदा की जमीन, फिर चौथी निकाला, ये अहमदाबाद की जमीन, फिर 5वीं निकाला, ये अपना खेत, फिर 6ठी निकाला। ऐसा फाइल निकालता गया, इधर, यानी करोड़ों अब्बजों की प्रॉपर्टी है। फिर बीवी को सब वापस बंद किया, और लेकिन उसको क्या किया, रख दिया। और रखने के बाद बीवी को क्या कहता है, पूरा रख दिया। और उसके बाद कहता है, बीवी मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता। सुन बेटा, तू सुन, क्या? बीवी मैं तेरे से बहुत मोहब्बत, यूं का देखो, आई लव यू, मैं तेरे से इतनी मोहब्बत करता। तू बता, तेरा नाम मेरे आंखों में बसाऊं कि दिल में बसाऊं? तेरा नाम मेरी आंखों में जमा दो या दिल में बसा दो? हालोल की दिखा, आंख में भी नहीं, दिल में भी नहीं, प्रॉपर्टी के कागज पे मेरा नाम लिख ले। भाई तेरी शादी हुई है, तेरे को ऐसा गोली तो नहीं ना? कैसी खतरनाक हालोल वाली होगी। कहा कि आंखों में भी मत बसा, दिल में भी मत बसा, प्रॉपर्टी के कागज पे मेरा नाम लिख ले। बेटा अदनान, अब भी शादी करना है? हाँ बोल रहा है, देखो अभी भी कोई ना बोलता ही नहीं है। चलो अजमेर वाले बाबा की बात सुन लो, बहुत पते की बात है। अजमेर वाले बाबा अजमेर आए ना, उससे पहले जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी बिल्कुल जवान थे। आज आपकी अरबी में मेरे को एक बात बहुत पसंद आई, आपने जो चिश्ती को जो अरबी में नहीं है
اس کو جو آپ نے بدلا نا اللہ آپ کو جزائے خیر. اور ریور فنڈ جو آپ نے کہا نا وہ آپ کی عربی زبان کی مہارت آپ کے سامنے آئی, کیونکہ ڈال عربی کی زبان میں نہیں ہے اور اسی طریقے سے چاہ یہ عربی زبان میں نہیں ہے. مولانا فردوس نے اس کا بھی خیال کیا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا. اچھا اجمیر آنے سے پہلے جب جوانی تھی خواجہ معین الدین چشتی کہیں سفر کر رہے تھے, بولو کہیں, ساتھ میں بولو نا, کہیں سفر. اچھا کہاں سفر کر رہے تھے؟ ملک شام. بولو ملک. اچھا ملک شام تو بہت دور ہے, راستے میں جنگل, بیابان, صحرا, عجیب و غریب سب راستے میں چلے جا رہے. خواجہ معین الدین چشتی چلے جا رہے. اچانک کیا ہوا معلوم؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جنگل میں اچانک آواز سنی. سنو, اچانک آواز سنی, اللہ. بولو کیا آواز سنی؟ اللہ. پھر آواز آئی اللہ, پھر آواز آئی اللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا اپنی سواری سے اتر گئے اور دیکھنے لگے کون ہے, کون ہے چاروں طرف, کون, اللہ اللہ کون کرتا, کون کرتا, اللہ اللہ کون کرتا. ان کو ڈر نہیں تھا, ہماری طرح ڈر نہیں تھا. دیکھا ایک پہاڑ کے نیچے چھوٹا سا جھوپڑا ہے, اس میں ایک اللہ کے ولی سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے اور وہ کر رہے ہیں اللہ اللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی دوڑتے دوڑتے گا. خواجہ معین الدین چشتی وہ بھی اللہ کے ولی, اندر جو بوڑھے بیٹھے بولے وہ بھی اللہ کے ولی, مگر یہ جوان ہے خواجہ معین الدین چشتی, اور اندر جو بوڑھے بیٹھے وہ بوڑھے یہ گئے. اب دونوں اللہ کے ولی جب ملے, بولو سبحان اللہ, اتنی باتیں, اوراد, وظائف, تہجد کا ذکر, نماز کا ذکر, فضائل کا ذکر, بہت ساری باتیں ہوئی. اچھا جب بہت ساری باتیں ہو گئی تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا میں جاؤں گا. جوان تھے, کہا میں جاؤں گا. وہ جو بوڑھے تھے نا, سنو حلول والے, کون بوڑھے, کہاں تھے؟ جھوپڑے میں, پہاڑ کے نیچے. انہوں نے کیا کہا مانو, معین الدین, کیونکہ وہ بڑے تھے اس لیے کہا بیٹے معین الدین میں روتا تھا, روتا ہوں اور روتا رہوں گا. میری ماں بہنیں بھی سنیں, وہ بوڑھے میاں نے کیا فرمایا, میں روتا تھا, روتا ہوں اور روتا. تو یہ کہہ کر وہ بوڑھے میاں جو رونے لگے, خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ان کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. میں نے کہا آپ کیوں روتے, آپ کو روٹی کپڑے کا معاملہ ہے, کیونکہ آپ جنگل میں رہتے ہو, یہاں روٹی کپڑے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہ روٹی کپڑا تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, لیکن میں روتا تھا, روتا ہوں اور روتا رہوں گا. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا میرے بڑے بزرگ آپ کیوں روتے تھے, کیوں روتے گے اور کیوں روتے رہیں گے؟ کہا اس لیے روتا ہوں, سننا ہو, بوڑھے میاں جواب دے رہے, اس لیے روتا ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد سے میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. 15 سال کی عمر کے بعد سے میری نماز کبھی چھوٹی نہیں ہے. اور پھر کیا معلوم, میری تہجد بھی کبھی نہیں چھوٹی, پھر کہا میری اوابین بھی کبھی نہیں چھوٹی. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے, آپ تو ولی ہے, آپ کی کبھی نماز چھوٹی نہیں ہے. ہاں نہیں, اس لیے روتا ہوں اللہ نماز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا, اللہ میری نمازوں کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ کہہ کر پھر اتنا روئے کہ اللہ میری نماز کو قبول کرتا نہیں کرتا. یعنی سوچنے کی بات ہے, وہ نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے. ہم 15 دن سے نالائق کمینے غدار فجر کی نماز چھوڑے اور ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں آیا. اسی لیے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ کی مدد آتی تھی, یہاں ہاتھ اٹھا کے تھک گئے تو اللہ کی مدد نہیں آتی, کیونکہ وہ نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے. ہم نماز چھوڑتے پھر بھی رونا. اچھا اب سننا آخری بات, خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا باہر نکلے, چونکہ وہ بات سن کے آئے تھے نا, جو جملہ فرمایا ہر کلمے والے کو اللہ نے ایک بلڈنگ دی ہے. کلمہ والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے, اللہ نے سب کو کیا دیا ہے, جیسے یہ سب ہے نا بلڈنگ, اللہ نے بلڈنگ دی ہے. اور ہماری بلڈنگ کا نام ہے دارالایمان. بولو ہماری بلڈنگ کا نام کیا ہے, یعنی ایمان والا گھر. بولو ایمان والا. پھر خواجہ معین الدین چشتی نے کہا, اور میں ابھی کہتا ہوں بمبئی میں بڑی بڑی بلڈنگ دیکھا, دبئی میں اس سے بڑی بڑی بلڈنگ دیکھا. خواجہ معین الدین چشتی نے بمبئی اور دبئی کا ذکر نہیں کیا, لیکن فرمایا ہماری جو بلڈنگ ہے اس کا نام دارالایمان. اس کا جو فاؤنڈیشن ہے نا, اندر پلر, وہ نماز ہے. نماز مضبوط کرو گے آپ بلڈنگ پر مالے چڑھاتے جاؤ گے, منزل چڑھاتے جاؤ گے. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے نماز کو مضبوط کرو, آپ کی بلڈنگ اوپر جائے گی, اوپر جائے گی, اوپر جائے گی, اوپر جائے گی, یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے گی. بولو سبحان اللہ. لیکن پلر مضبوط ہونا چاہیے. پلر کیا ہے, فاؤنڈیشن کیا ہے, نماز. نماز مضبوط ہے تو بلڈنگ کہاں چلی جائے گی, جنت. اور اگر نماز نہیں پڑھتا, پلر گر گیا تو بلڈنگ, ارے بولو بلڈنگ. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی کا بہت پیارا جملہ ہے,
جو نمازی ہوگا جو نمازی ہوگا سنو، جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو بے نمازی ہوگا اسے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اجمیر والے بابا کہتے جب پلر گر گیا تو بلڈنگ گر گئی، دارالایمان گر گیا، تو مطلب ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور ایک اللہ کے ولی نے کہا بے نمازی جو ہوتا ہے نا، موت کے وقت قومے میں چلا جاتے ہیں، موت کے وقت قومے میں چلے جاتے، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، اتنی پیاس لگتی بے نمازی کو، بے نمازی مرد ہو یا عورت ہو، اتنی پیاس لگتی کہ اگر سمندر بھر کے بھی پانی اس کو دے دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، مگر بولنے کی طاقت نہیں، کسی سے پانی کا گلاس مانگ نہیں سکتا، ڈاکٹر نے سارا وینٹیلیٹر لگا دیا ہے، کچھ اندر جانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح تڑپتے بغیر کلمے کے بے نمازی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جو نمازی ہوتا ہے آنکھ بند کرتا ہے، اللہ جنت اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ تو کون تیار ہے؟ پکا ارادہ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر ابھی ہم کو نکاح کا خطبہ پڑھانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ میں ہالول آیا نا تو میں سوچ رہا تھا کون سا کارڈ لے کر جاؤں ہالول، کیونکہ ہالول میں نے کہا نا میں اپنی فیملی میں ایسا لگتا ہے میں اپنے گھر میں آ گیا، تو مولانا فردوس بہت سارے کارڈ میرے پاس رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں لے کے جانا، یہ نہیں۔ پھر ایک کارڈ میرے کو ملا جو کسی زمانے میں نے تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی دعا ہے، صبح میں ایک بار پڑھنے کا، ہمارے نبی کا وعدہ ہے اللہ بے حساب حلال مال تیرے گھر میں دے گا اور تو بڑا مالدار بن جائے گا، اور اللہ جس کو مالدار بنائے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی۔ تو کس کو چاہیے وہ کارڈ؟ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ ایک مرتبہ۔ کب پڑھنے کا؟ فجر کی نماز کے بعد۔ بولو فجر کی۔ میں آج آپ کو 2 عمل بتاتا ہوں، بولو کرو گے نا انشاءاللہ۔ ایک تو فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھو گے۔ کون سی دعا؟ وہ کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی ومالی، اللہم ارضنی بما قضیت لی وعافنی فیما بقیت حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ یہ ایک دعا ہے، فجر کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ اچھا، اور ایک عمل اور بتاتا ہوں، بولو کرو گے انشاءاللہ۔ اتنا ثواب ملے گا، آپ کی عقل حیران ہوگی یہ کہاں سے آیا۔ فجر کی، میری ماں بہنیں بھی سنیں، فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 12۔ ہمارے حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے، روزانہ 4 قرآن کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اب جب قیامت میں ہم جائیں گے، اللہ کہیں میرا بندہ 500 قرآن پڑھ کے آیا، تو کہے گا اللہ نہیں پڑھا۔ اللہ کہیں گے وہ فجر کے بعد جو پڑھتا تھا روزانہ 4 کا کیلکولیشن چلتا گیا اور اتنے زیادہ قرآن تیرے نامہ اعمال میں لکھے گئے۔ تو بولو سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دعا جو ہے نا مالدار بننے والی دعا، ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ سہیل بھائی کے پاس ہے، سہیل بھائی تقسیم کریں گے، آپ لوگ لے کے جانا۔ کارڈ اگر کم پڑے تو اپنے موبائل میں اس کو لے لینا تاکہ اس کو فجر کے بعد پڑھنا شروع کرنا، اللہ بے حساب حلال روزی سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ چلو اب عدنان بیٹے میدان میں آ جاؤ۔ یہ میدان ہی ہے، بہت خطرناک میدان ہے بھائی، پوچھو اس کو، پوچھو ہے نا خطرناک میدان۔ وکیل صاحب، کوئی وکیل بھائی سب سے پہلے میں وکیل صاحب کو آواز دوں گا، نہیں پہلے میں عدنان کو پوچھو، عدنان بیٹا خطبہ پڑھاؤ نا نکاح کا؟ ہاں، کسی نے آج تک نام بولا ہی نہیں تو یہ کہاں سے بولے گا۔ اچھا چلو، ہمارے وکیل جو ہے شبیر عبد المجید باغ والا، وہ ذرا اسٹیج پر آ جائے۔ شبیر عبد المجید باغ والا بھائی، آپ ہیں شبیر بھائی؟ شبیر عبد المجید باغ والا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو وکیل آ گئے ہیں۔ وکیل شبیر بھائی، آپ نے اقصا بنت عمران سے اجازت لی؟ انہوں نے اجازت دی، مہر طے کیا، کتنا؟ نقد کے ادھار؟ ماشاءاللہ۔ چلو ہمارے وکیل بڑے پکے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے پہلے گواہ حاجی سلیم اسماعیل کالولیا، حاجی سلیم اسماعیل کالولیا، وہ بھی اسٹیج پر آ جائے۔ تکلیف ہوگی لیکن کیا کرو، نکاح کے اندر چونکہ شریعت کا یہ حکم ہے اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہمارے پہلے گواہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول فرمائے۔ ان کو نکاح کا شاہد اول کہا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، تشریف لائے۔ اچھا، دوسرے گواہ سہیل بن اسلم
آپ بھی آ جائے ماشاءاللہ. ہمارا بیٹا سہیل، آپ دوسرے گواہ ہو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو دیکھو وکیل بھی موجود ہے، دونوں گواہ بھی موجود ہے. پھر عدنان پوچھ رہا ہوں، نکاح کا خطبہ پڑھاؤں؟ وہ کیسا چھپے جا رہا ہے، جو تیرا بھی پڑھوانا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی بیٹے عدنان ادھر آ جائے. بیٹے عدنان، آپ نے ہمارے وکیل شبیر بھائی کی وکالت سے اور شاہد اول حاجی سلیم اور شاہد دوم سہیل، یہ دونوں گواہوں کی وجہ سے اور یہ پورے مجمع کی گواہی سے آپ نے یعنی بیٹے عدنان بن فردوس کالولیا، آپ نے اقصی بنت عمران باغ والا کو بعوض مہر 5786 نقد آپ نے اقصی کو منکوحہ زوجہ یعنی بہت سادے الفاظ میں آپ نے اقصی کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو نکاحتھا، بولو ان کی آواز جاری ہے ماشاءاللہ. بولو بولو میں نے قبول کیا. نکاحتھا وقبلتھا. مائک کے بغیر بھی آواز زوردار ہے، وہ تو بعد میں پھر آواز ڈیم ہوتی ہے. یہ ابھی میں نے پڑھا دیا، یہ بن گیا ہسبند. کیا بن گیا؟ ہسبند یعنی ہنسنا. اور ان کی جو بیوی ہو گئی اقصی بیوی ہو گئی وہ بن گئی بیگم. بیگم کوئی ٹینشن، سب ٹینشن اپنی تو اٹھاتے بیٹا، بیوی کون سا ٹینشن اٹھاتی ہے. اسے بیوی کو بیگم، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، اور اپنے کو ہسبند. آج سے بیٹا ہنسنا. اللہ تم کو بہت ہنساوے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرماوے. مولانا فردوس آپ کو آپ کی اہلیہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارکبادی. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو دونوں جہاں میں قبول فرمائے، آپ لوگوں کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. جی یہاں پر کچھ علماء کے نام ہے جن کا میں شکریہ ادا کر لوں. سب سے پہلے تو مولانا مفتی عمران صاحب ہے، چلے گئے
چلے جاتے مفتی صاحب اتنی دیر تک کائے کو بیٹھے ہو. ہمارے مفتی عمران صاحب کا بہت بہت شکریہ. نمبر 2 ہمارے مولانا عارف صاحب کا بہت شکریہ. اور اسی طریقے سے مفتی عبد المجید, مفتی لقمان, مولانا امتیاز, مولانا وسیم, مولانا عبد الرزاق, مولانا فردوس, ہمارے بہت پیارے قاری ریاض, قاری اعجاز اور مولانا فردوس, پھر دوسرے ہاں پنجارہ, اور قاری رستم بادشاہ. قرات کے بعد رستم بھی بادشاہ بھی اور ہے ایسا سنگل باڈی ہے بھائی. تو ذرا کھا وا کے ذرا موٹا موٹا ہو جا تو اسم با مسمہ رستم بھی سمجھ میں آوے نے, بادشاہ بھی سمجھ میں آوے. یہ تمام علماء کرام کو, اور میرے بیٹے سہیل آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہماری محبت کو قائم و دائم رکھے. چلو اب 2 منٹ اللہ کا ذکر, 2 منٹ درود شریف, اور اس کے بعد دعا, اور اس کے بعد ملاقات. سب لوگ تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ؟ 2 منٹ کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر. گردن جھکا دو, گردن جھکا دو, گردن جھکا دو, ایک دم گردن. کوئی نہیں, میرے دائیں بائیں کوئی نہیں, بس میرا اللہ. شروع کرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سب دعا کے لحاظ سے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, مہربانی فرما دے. بہت گنہگار ہے اللہ. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, اس میں کتنے علماء بیٹھے ہوئے, کتنے حفاظ کرام بیٹھے ہوئے, کتنے قراء کرام بیٹھے ہوئے, کتنے مفتیان کرام بیٹھے. اللہ کوئی ایک تو تجھے پسند آتا ہوگا, اسی کے صدقے میں آج پورے حالول کی مغفرت فرما دے, پورے مجمع کی مغفرت فرما دے, ہر کلمے والے کی مغفرت فرما دے. اللہ تو ناراض مت ہو, اللہ
اللہ ناراض مت ہو، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ نکاح کا ایک بہت بڑا عمل اس وقت ہم نے کیا ہے اللہ، بیٹے عدنان اور بیٹی اقصیٰ میں اللہ وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی، اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی، اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی، اللہ بیٹے عدنان میں اور بیٹی اقصیٰ میں اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی، اللہ نکاح کو نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے، محبت کا ذریعہ بنا دے، مودت کا ذریعہ بنا دے، عافیت کا ذریعہ بنا دے، اللہ میاں بیوی میں اللہ سکھ عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے مولانا فردوس اور ان کے پورے گھر والوں کو اللہ قبول فرما لے، اللہ جیسے یہ دنیا میں خوشی اللہ انہیں جنت میں بھی خوش خوش عطا فرما دینا، الہ العالمین ہم سب کو جنتی بنا دے، اے اللہ یہ نکاح ہوتے ہیں نا تو ہمارے اماں ابا بہت یاد آتے ہیں، یہ ماں باپ کا احسان ہے جو بیٹے کا نکاح کرا دیتے ہیں، اللہ یہاں جن کے ماں باپ زندہ ہے سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ جیسے میرے اماں ابا نہیں، یہاں بہت سے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اللہ ایسے موقع پر ماں بہت یاد آتی ہے، اللہ ابا مرحوم بہت یاد آتے ہیں، اللہ وہ ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا یاد آتا ہے، اللہ وہ ابا کے جنازے کو کندھا دینا یاد آتا ہے، اللہ چلے گئے اس کے بعد کبھی نہیں آئے، اللہ کبھی نہیں آئیں گے، اللہ قیامت میں ملاقات ہوگی، اللہ الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ وہ طور سے معطر کر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ہم نے جو روزی میں پریشان ہے بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے، اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔